السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے روشن اندھیرے۔ ناول کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم زخم گلاب ہے، یہ ہے داستاں میرے عہد کی جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے، جہاں ترجمانی ہو جھوٹ کی، جہاں حکمرانی ہو لوٹ کی، جہاں بات کرنی محال ہو وہاں آ گئی بھی عذاب ہے۔ گھر کتنے بھی بڑے ہوں، افراد کتنے ہی زیادہ ہوں، چلتے پھرتے پہروں میں بھی کچھ پہر تو ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ درد دیوار انسان مصروفیت کام ساکت ہو جاتے ہیں، چند لمحوں کے لیے ٹھہر ہی جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ایسا تھا مرحوم حافظ صاحب کے خاندان میں کہ اسے اگر کوئی ٹھہرا ہوا، بیٹھا ہوا یا بلا وجہ کھڑا ہی دیکھ لے تو خود پتھر کا بن جائے۔ یہ انسان رفو ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کو کام کرتے ہی ملے گی۔ دوپہر میں سب سو رہے ہوں گے، اس نے چھت پر مشین لگائی ہوگی، شام تک سب اٹھیں گے تو وہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی ہوگی، سب چائے پی رہے ہوں گے، وہ سبزی بنا رہی ہوگی۔ بات کچھ نئی نہیں ہے، بات پرانی ہی ہے۔ یتیم و مسکین نوکر ہی بنا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے تخت نہ ہی بنتے ہیں نہ ہی بنائے جاتے ہیں۔ راجے مہاراجے یتیم و مسکین ہو جائیں تو ان پر تلواریں لٹکنے لگتی ہیں۔ کجا عام انسان، ایسے عام انسان کے ارد گرد تنی اور لٹکتی تلواروں کو تو کوئی گن بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسی فوج ہوتی ہے جو دوسروں کو ان کے فرائض یاد دلائے اور انہیں ان کے حقوق دلائے، کیونکہ یہ میدان کم و بیش ایک سے ہی بے رحم انسانوں سے اٹا ہوتا ہے، تو رحم کا پرندہ بھی یہاں پر نہیں مارتا۔ اے سن، یہ ہے تیری اصل جگہ، اس سے اوپر نہ آ بیٹھو۔ رفو کو کسی نے باقاعدہ بتایا تو نہیں کہ بچی تیری صرف یہی اوقات ہے؟ ہاں، ثابت آئے دن کرتے۔ رفو کی اماں بڑی پیاری تھی، مگر بدقسمتی سے جب 25 سال کی ہونے پر بھی اس کا کہیں رشتہ نہ ہو سکا تو خاندان بھر نے کہا کہ اتنی بوڑھی کو اب کون بیائے گا، تو نانا حافظ عبدالرحمن نے اس 25 سالہ بوڑھی کو جیسے تیسے دور پرے کے گاؤں کے دکاندار اختر سے بیاہ دیا۔ شادی کے چوتھے سال اختر میاں ایسے بیمار ہوئے کہ حافظ صاحب انہیں شہر لے آئے، بڑھ چڑھ کر علاج کروایا، لیکن بیماری بڑھ کر موت بن گئی۔ رفو 7 مہینے کی تھی کہ یتیم ہو گئی، اور چند ہی سال بعد مسکین بھی۔ پہلے نانا فوت ہوئے، پھر اماں، دادا دادی اس کے حیات نہیں تھے، دونوں چچا خود 8-8 10-10 بچوں والے غریب غربا تھے۔ نانی کا اماں کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایک خالہ تھی، اپنی پسند سے غیر ذات میں شادی کی تھی، ان کے ساتھ جینا مرنا ختم تھا۔ حافظ عبدالرحمن کے 3 بیٹے تھے، رفو کے 3 ماموں اور 3 مامیاں تھیں۔ ان سب میں اس کی ذمہ داری کس نے سنبھالی تھی؟ کسی نے بھی نہیں۔ وہ یتیم و مسکین تھی، ذمہ داری نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ کسی پر فرض نہیں تھی۔ پیدائش سے ہی اس میں ایک چیز بہت خاص تھی، اس کی خاموشی، اس کا صبر، اس کا کمال ضبط۔ قدرت ہر ذی روح کی پرورش اپنے ڈھب سے کرتی ہے، اور کب کرتی ہے وہ ہی جانتی ہے، تو اس کی تربیت ماں کے خون سے ہی شروع تھی۔ پیدا ہوتے ہی رفو ایک بار روئی ہو تو روئی ہو، پھر اسے کم ہی کسی نے روتے سنا۔ جہاں لیٹتی سو جاتی، اٹھتی تو پٹ آنکھیں کھولے پڑی رہتی، بھوک لگی ہو تو لگی ہو، رت کر بھی نہیں بتایا کہ بھوکی ہوں، روتی ہوں مجھے اٹھاؤ بہلاؤ کھلاؤ۔ اٹھاتا کون، بہلاتا کون؟ اماں کاموں میں لگی رہتی، بھائیوں کے گھر وہ رہ رہی تھی، چپ کی زبان بولتی تھی، ماتھے پر شکر نہیں لاتی تھی، اتنا کام کر کے بھی نہیں تھکتی تھی۔ شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی کرتی تھی، بیمار شوہر کو لے کر آئیں تب بھی کیا، بیوہ ہو گئیں تو زیادہ ہی کرنا پڑا۔ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ معاشرتی اتار چڑھاؤ میں بہت رنگ اور صورتیں بدلتے ہیں۔ اماں نے بھائیوں کے احسان کو احسان سمجھا، حق نہیں۔ وہ فرائض اور حقوق کی گنتی سے نکل آئے۔ جب تک نانا زندہ ہیں کھانے پینے کا آرام رہا، کپڑے مل جاتے، پیسے مل جاتے، پھر سب بھول گئے کہ وہ پھل بھی کھاتی ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتی ہیں، اور پیسے، انہیں کیا کرنا پیسوں کا؟ اماں کے مرنے پر 4 سالہ بچی کیا روتی، کیا ویویلا کرتی، تب بھی وہ مامیوں کے بچوں کو اٹھا اٹھا کے گھومتی رہی۔ جس بستر پر اماں سوتی تھی اور ان کے ساتھ وہ، تو اب وہ اس پر اکیلی سونے لگی۔ مامیوں کے بچوں کو گودوں میں اٹھا کر پہلے بھی گھومتی تھی، اب بھی یہی کرتی۔ تالیاں بجاؤ، چٹکیاں بجاؤ، گڑیا رانی بن جاؤ، گاتی جاتی اور بچوں کو بہلاتی رہتی۔ 1.25 مہینے کے بچے سے لے کر 1.5-2 سال کے بچوں کے ساتھ وہ یہی کرتی رہی۔ کبھی ادھر سے مامی کی آواز آتی، رفو دیکھ ذرا منہ کو، اٹھ گیا، روئے گا، اب تالیاں بجا، چنچنا بجا، دیکھ روئے نہ۔ رفو پہلے سے پکڑے 1.5 سال بچے کو اٹھاتی، دوسرے جھولے والے کے پاس جاتی، گھنٹہ گھنٹہ تالیاں چٹکیاں بجاتی، طرح طرح کی آوازیں نکالتی،
فیڈر کو منہ میں دیے بیٹھی رہتی۔ ایسے اللہ اللہ کرتی رہ سو جائے گا یہ۔ مامی اسے بتاتی، فیڈر پلاتے، ایک ہاتھ سے سینے پر تھپکتے وہ اللہ اللہ کرتی رہتی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں منا اپنی مرضی سے سو جاتا۔ جو چوسنی چوسنے والے ہوتے ان کی چوسنیاں وہ 100 بار دھوتی، ان کے منہ میں دیتی۔ جن کے بچوں کو دن میں سونے اور رات کو جاگنے کی عادت تھی ان کے بچوں کے ساتھ وہ یہی کام رات کو بھی کرتی۔ اتنا بڑا گھر تھا، بچوں کی کمی نہیں تھی۔ مہمان آتے تو ان کے بچے بھی اس کے ذمے۔ فیڈر کی نپل 1000 بار دھلوائی جا رہی ہے۔ ٹیشو لاؤ، فیڈر دھو کر سادہ پانی بھر لاؤ، نیپی پھینک آؤ، نیپی لے آؤ، دھوپ میں نکر ڈالاؤ، چھت پر لے جاؤ، کبوتر دکھا لاؤ، دکان سے لالی پاپ لے آؤ، اب یہ بسکٹ کھائے گا، ٹھیک سے اٹھاؤ، گر جائے گا۔ تو رفو اتنے سارے بچوں کی چھوٹی سی اماں بن جاتی۔ اسے یہ معلوم ہوتا کہ کس بچے کا کون سا فیڈر ہے، کون سے خشک دودھ کا ڈبہ کس کا ہے، کس کا دودھ گرم پانی میں بنے گا اور کون ٹھنڈا دودھ بھی پی لیتا ہے، کون دودھ پیتے ہی سو جائے گا اور کسے دودھ پلانے کے بعد تھپکنا پڑے گا، فلاں کی نیند کتنی ہے، فلاں کتنی دیر تک اٹھ جائے گا۔ بچے بہرحال فرشتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے رفو میں ان کی جان تھی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر انہیں صرف رفو ہی چاہیے ہوتی۔ اس سے بہلیں گے، اسی کے ہاتھ سے فیڈر لیں گے، اس کی آوازوں تالیوں پر ہنسیں گے۔ اب جب جس کسی نے میکے جانا ہوتا وہ رفو کو ساتھ لے جانا چاہتی، باقیوں کو مصیبت پڑ جاتی، خود لے جائیں تو ٹھیک، بس کوئی دوسرا نہ لے جائے، تو میں ہوتی۔ اس کے ماموں اپنے شوہروں کو بتایا جاتا کہ بچی ہے، لڑکی ذات ہے، ایسے لیے پھرنا ٹھیک نہیں۔ لے جانے والا کام چھوٹی مامی رخسانہ کو زیادہ بھاتا اور بڑی مامی رشیدہ کو زیادہ غصہ آتا۔ مامی رشیدہ کا خیال تھا کہ ان کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور رخسانہ کا صرف ایک، تو رخسانہ کو اپنا ایک تو خود سنبھالنا چاہیے، لیکن رخسانہ میکے جا کر ہنسی مذاق کرتی کہ بچے کو سنبھالتی اور یہ بچے ہر وقت ری جانے کیوں کرتے ہیں، ذرا مائیں گھروں سے باہر نکلتی نہیں کہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب رفو کی زیادہ ضرورت کس سے تھی؟ رخسانہ مزے سے 4-5 بار اسے میکے لے گئی، وہاں رفو اس کی دوسری بہنوں کے بچوں کو بھی دیکھ لیتی۔ رشیدہ مامی نے حت المکان گھر میں کافی فساد کیا۔ ایک بار کھانا نہیں پکا، دیر سویر جو پکا وہ جل گیا، اسے کھا کر مرد بھڑک اٹھے۔ مصیبت کی جڑ رفو، وہ کیوں گئی؟ آتے ہی ایک زور کا چانٹا پڑا، رخسانہ کو تو مار نہیں سکتے تھے نا؟ اب یہ طے ہوا کہ کوئی تقریب ہو تو ہی رفو جائے ساتھ، آگے پیچھے ہر ہفتے سے میکے لے جانا ٹھیک نہیں۔ تقریبات بھی کہاں دور رہتی ہیں، آئے دن ہوتی رہتی۔ رفو شادی والے گھر میں 3-4 دن رہ لیتی، ہر طرح کے نئے نویلے دور و نزدیک کے بچے کی اماں بنا دی جاتی۔ ارے رفو اسے بھی لے جا۔ شادی والے گھر میں اسے جس کے لیے آواز دے کر بلایا گیا ہوتا اٹھا کر یا انگلی پکڑ کر لے جاتی، جس کا اسے نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ نئی نئی بنی مائیں ساڑی لہنگے کامدار دوپٹے سنبھالتی، بن ٹھن کر ہنسی ٹٹولے کرتی۔ کسی ایک آدھ کو اپنا بچہ یاد آ بھی جاتا تو ہاتھ دبا کر کہا جاتا، رفو کے پاس ہے، روئے گا نہیں، بے فکر رہو، اور واقعی بچہ رو کر نہ دیتا۔ رفو جوکر بنی سب کا دل بہلا رہی ہوتی، زبان باہر نکال رہی ہے، بلی کی آواز، چڑیا کی آواز، بکری اور کوے کی آوازیں نکال کر سنا رہی ہے، آنکھیں ٹیڑھی کر رہی ہے۔ شادی والے انجانے گھر میں بھی رفو ہوتی، وہی فیڈر دودھ کے قصے۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ ہر کام کو کمال فن اور ایمانداری سے کرتی تھی، چوکتی نہیں تھی، کوتاہی نہیں کرتی تھی، جی جان لگا دیتی تھی۔ 6 سال کی ہو گئی تھی پر اسکول نہ گئی، کون بھیجتا اسکول؟ بڑے ماموں کے حسن زبیر اور منجلے ماموں کے زنیرہ اور احمد جاتے تھے اسکول، لیکن اس کے جانے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ جاتی تو بچے کون سنبھالتا؟ لیکن کچھ یوں ہوا کہ مامی رشیدہ کی لاڈلی بیٹی گڑیا، جو صرف اسی کے ہاتھ سے فیڈر پیتی تھی اور جو اس کے بغیر 1 منٹ نہیں ٹکتی تھی، جب اسے اسکول بھیجا گیا تو رو کر اس نے اسکول سر پر اٹھا لیا، طرح طرح کی کھانے والی چیزیں لا کر دیں، یہ بڑا ٹیڈی بیئر خرید کر دیا، لیکن پھر بھی وہ جماعت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رفو ساتھ جاتی، جماعت میں بٹھاتی، تب تک سب ٹھیک تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آتی وہ گلا پھاڑنے لگتی۔ 2-3 دن تو اسکول والوں نے رفو کو جماعت میں اس کے ساتھ بیٹھنے دیا کہ شاید گڑیا بھی بیٹھی رہے، لیکن چوتھے دن انہوں نے رفو کو جماعت میں گھسنے نہ دیا۔ ناچار حلق پھاڑتی بچی کو چپ کروانے کے لیے رفو کو بھی اسکول میں پلے گروپ کی جماعت میں داخل کروانا پڑا۔ رفو رافعہ کے نام سے تعلیم کے میدان میں داخل ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ قارون کا خزانہ آ جائے اور جو اسے خوشی ہو تو وہ اس خوشی کے آگے چھوٹی تھی جو رفو کو بستہ لے کر جماعت میں بیٹھنے سے ہوئی، یا یہ جان کر ہوئی کہ اب وہ بھی روز اسکول جا سکتی ہے۔ رفو تو جب سے گڑیا کا بستہ اٹھا کر اسے جماعت تک چھوڑنے آ رہی تھی اس وقت سے ہی مسحور تھی۔ اسے حیرت ہوتی کہ اتنی پیاری جگہ آ کر گڑیا کیوں روتی ہے، جہاں بیٹھنے کے لیے کرسی ہے اور طرح طرح کی تصویروں والی کتابیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ اب وہ خود بھی ایک کرسی پر آ بیٹھتی تو جیسے وہ جنت میں آ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایک کرسی اس کے لیے بھی ہے۔
گڑیا کی طرف سے اب سکون تھا، وہ صبر سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی رہتی۔ رفو نے تو خیر جلد ہی پینسل پکڑنا سیکھ لی کہ اسے پینسل بہت پیاری لگتی تھی۔ اب وہ گڑیا کو ہاتھ میں پینسل پکڑواتی اور پہلے اسے کام کرواتی، ربڑ اپنے ہاتھ میں رکھتی، غلطی کرتی تو خود ہی مٹاتی، کلرز نکال کر سامنے رکھتی، پھر اپنا کام کرتی۔ استانی سبق پڑھاتی تو رفو گڑیا کی انگلی ٹھیک وہیں رکھتی جہاں استانی جی نے کہا ہوتا اور دونوں مل کر سبق دہراتی تھیں۔ پیاس لگنے پر بوتل کھول کر اسے پانی پلاتی، کھانے کے وقفے میں لنچ باکس کھول کر اسے نوالے بنا بنا کر کھلاتی، منہ ہاتھ دھلاتی، باتھ روم لے کر جاتی۔ رفو کو حسن کا استعمال شدہ بستہ مل گیا تھا۔ رشیدہ مامی کی بھانجی کے کالے جوتے بھی جو اسے اتنے کھلے تھے کہ 2 قدم چلنے پر ہی اتر جاتے۔ وردی اسکول سے ہی ملنی تھی تو رشیدہ مامی کو وہ لینی پڑی۔ گڑیا نے ٹھیک سے پینسل پکڑ کر الف لکھنا سیکھ لیا تھا۔ مامی کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اسکول جاتے اب گڑیا روتی نہیں تھی، واپسی پر بھی ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کیا مجال کہ اس کی وردی جوتوں پر ہاتھ منہ پر ایک داغ لگا ہو، جیسی صاف ستھری جاتی ویسے ہی صاف ستھری آتی۔ چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول تھا تو داخلے سارا سال ہی ہوتے تھے۔ وقفے وقفے سے پلے گروپ میں روتے پیٹتے کئی بچے آتے اور چند ہی دنوں بعد ان کی مائیں آ کر پوچھتی، یہ رفو کون ہے؟ آیا رفو کا بتا دیتی، بیٹا آج بھی اسے دیکھ لینا کہ یہ روئے نا۔ اچھا آنٹی جی، وہ سر ہلا دیتی۔ کوئی دوسری کہتی، پاس بٹھا کر یہ انڈا پراٹھا کھلا دینا۔ کوئی کہتی، چھٹی سے پہلے اس کا بستہ ایک بار دیکھ لینا، ہر روز یہ چیزیں گم کر دیتا ہے۔ یہ لو 5 روپے، اسے بسکٹ لے دینا، کہے بھی تو ٹافی نہ لے کر دینا۔ وہ یہ سب بھی کر دیتی۔ جماعت میں وقفے وقفے سے چیزیں اٹھا کر ان کے بستوں میں ڈالتی جاتی، کسی کی پینسل گری ہوتی، کسی کی ربڑ، کسی کی کاپی کسی دوسرے کے بستے میں ہوتی، کسی کی ڈائری۔ کوئی پانی کی بوتل گھر بھول آیا ہے اور اب جس کا پانی پی گیا ہے وہ رو رہا ہے۔ روتے ہوئے مسئلہ رفو کو بتایا جاتا، رفو لے جا کر پانی کی بوتل بھرتی، بار بار انہیں پانی پلانے لے جاتی۔ اسکول میں ایک ہی آیا تھی تو استانی جی رفو کے ساتھ ہی بچوں کو پانی یا باتھ روم کے لیے بھیج دیتی اور بچوں کو بھی رفو کے ساتھ ہی جانا ہوتا تھا۔ جماعت میں رفو جلدی اپنا کام کر لیتی، گڑیا کو بھی کروا چکی ہوتی تو استانی سے دوسرے بچوں کا کام دیکھنے کے لیے کہتی۔ وہ ایک ایک کے پاس جا کر ہاتھ پکڑ کر انہیں لکھواتی جاتی، ایک ایک کر کے استانی کے پاس چیک کرنے کے لیے بھیجتی۔ 20-25 بچوں کو کیٹ ڈاگ بستہ بلہ لکھواتے لکھواتے اسے حرف ازبر ہو جاتا، لکھائی پہلے سے بہتر ہو جاتی۔ ماہانہ ٹیسٹ میں وہ بنا یاد یا مشق کیے اچھے نمبر لے لیتی۔ گھر جا کر نہ اس کے پاس پڑھنے کا وقت ہوتا، نہ ہی اسے وقت دیا جاتا، اس کی مشق جماعت میں ہی ہو جاتی۔ مائیں بچوں کے انڈے پراٹھے ڈبل روٹی میں ایک اس کے لیے بھی رکھ کر بھیجتی، آتے جاتے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ رفو سب کا حت المکان خیال رکھتی۔ ٹھیک 1 سال بعد سالانہ نتیجہ آیا، وہ اول آئی۔ پرنسپل نے اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ اس دوران مامی اپنی پیاری بیٹی گڑیا جو آج پری والا ڈریس پہن کر آئی تھی اس کی تصویریں بناتی رہیں۔ گڑیا 3rd آئی تو مامی نے پرنسپل کے ساتھ گڑیا کی تصویریں بنائی۔ دوسرے بچوں کی ماؤں نے رفو کو خوب پیار کیا، اپنے بچوں کے ساتھ اس کی تصویریں بنوائی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے ان کے روتے بچوں کو چپ کرایا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اسکول چلے جاتے تھے۔ مامی نے سب کو مٹھائی کھلائی۔ گڑیا کا اسکول میں دل لگ گیا تھا، اب وہ کیوں رفو کی فیس بھرتی۔ اول آنے پر اس کی اسکول فیس 2 مہینے کے لیے معاف تھی، انعام میں کورس بھی دیا گیا تھا۔ 2 ماہ پڑھ لے، باقی مامی کیوں پڑھائیں۔ منجلی مامی رقیہ کے کامران کے ساتھ اور چھوٹی مامی کے برہان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو گڑیا کے ساتھ ہوا تھا۔ ان دونوں کو بھی رفو چاہیے تھی۔ مجبوراً دونوں مامیوں نے مل کر فیس آدھی آدھی بھرنے کی حامی بھری اور دونوں بچوں کو گڑیا کے اسکول نہیں میں داخل کروا دیا۔ رفو انہیں جماعت میں لے جا کر بٹھاتی، بہلاتی، سمجھاتی اور اپنی جماعت میں آ جاتی۔ رفو کی بات تو وہ مان ہی لیتے تھے، اگر روتے تو استانی ذرا دیر کو رفو کو بلا کر ان کے پاس بٹھا دیتی، رفو انہیں چپ کروا کر چلی جاتی۔ کھانے کے وقفے میں آ کر انہیں کھانا کھلاتی، پانی پلاتی۔ چھٹی کے بعد ایک طرف بیٹھ کر ان کی کاپیاں پینسلیں پوری کرتی، کتابیں گنتی، کاپیاں نکال نکال کر کام دیکھتی کہ ٹھیک سے کیا کہ نہیں، ڈائری دیکھتی کہ لکھوائی ہے کہ نہیں۔ پھر ان سب کی پانی کی بوتلیں اپنی گردن میں اور ان کے بستے دائیں بائیں کندھے پر لٹکا کر ہاتھ پکڑ کر خیال سے گھر لے آتی۔ اگلے سال 2 اور بچے اسکول آ گئے، ایک گڑیا کا بھائی اور ایک برہان کی بہن۔ صبح ماموں موٹر سائیکل پر چھوڑ جاتے۔ چھٹی کے بعد رفو سب کو ایک ساتھ گھر لے آتی، بستے سب کے اسی نے لٹکائے ہوتے۔ اتنی جان تو اس میں نہیں تھی، لیکن وقت بہت کٹھن تھا اور کٹھن وقت ایسے ہی مذاق میں ہی کٹھن نہیں کہا جاتا۔ مامیاں کہتی کہ سب کی بوتلیں بستے وہ اٹھایا کرے، چھوٹے بچوں سے کہا بھلا اٹھایا جاتا ہے تو اس نے اتنا وزن اٹھانا سیکھ لیا اور سیکھنے سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ دوسرے بچوں کی مائیں اسکولوں میں آتی، ایک ایک کاپی کھول کر دیکھتی کہ بچوں نے ٹھیک سے کام کیا کہ نہیں، ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے، کم آئے تو کیوں،
فلاں غلطی پر پورا نمبر کیوں کاٹا، اور یہاں ان 5 کو رفو کے حوالے کر کے ان کی مائیں وہ خود بری ذمہ ہو گئی تھی۔ رفو گھر جا کر ان کے بستے ٹھکانے پر رکھتی، ان کے جوتے اتارتی، کپڑے بدلواتی، ہاتھ منہ دھلواتی، کھانا ڈھانپ کر باورچی خانے کی میز پر رکھا ہوتا وہ سب کو بٹھا کر کھلا دیتی۔ سب تھکے ہوتے، کھانا کھاتے ہی سو جاتے، وہ گندے برتن دھونے لگتی۔ سوئی ہوئی مامی کا کوئی گود کا بچہ اٹھ جاتا، آواز دے کر اسے بلاتی، لے جائے اس کمبخت کو یہاں سے۔ وہ اندھیرا کیے ٹھنڈے کمروں سے اس کمبخت کو نکال کر برآمدے یا صحن میں آ جاتی، اسے بہلاتی جاتی، ساتھ اسکول کا کام کرتی جاتی، ورنہ گود میں لے کر بچے کو سلانے کی کوششیں کرنے لگتی۔ سو جاتا تو بمشکل اٹھا کر بستر پر لٹا آتی اور تھوڑا بہت پڑھ لیتی۔ اسکول کے سب کے جوتے پالش کر کے رکھتی، گندے اسکول کے کپڑوں کو ٹوکری میں ڈال کر اوپر رکھ کر آتی اور ایک ایک کر کے سب کے کل کے پہننے والے کپڑے استری کرتی۔ بچے ذرا نالائق ہونے لگے تو مصیبت رفو کی آئی۔ مامیاں بڑے کڑے تیوروں سے اس سے سوال جواب کرتی اور وہ استانیوں کے پیچھے بھاگتی۔ برہان نے انگریزی کا سبق صحیح سنایا تھا؟ ہاں آج تو ٹھیک سنایا تھا، پر وہ بہت شرارتی ہوتا جا رہا ہے، لکھائی بھی بہت گندی ہو گئی ہے اس کی، استانی کہتی۔ باری باری وقفے وقفے سے وہ باقیوں کی استانیوں سے بھی ایسے ہی پوچھتی۔ سماحی اور سالانہ امتحانات میں پرچہ شروع ہونے سے پہلے ان کے پاس جا جا کر سمجھاتی کہ کون سا سوال آ جائے تو کیسے کرنا ہے، الٹی گنتی کیسے لکھنی ہے، جوڑ توڑ کیسے کرنے ہیں، خالی جگہ دھیان سے پُر کرنی ہے۔ زبانی سنائی میں وہ کتابیں کھول کر ان سے بار بار سوال کرتی، انہیں اچھی طرح سے یاد کروا دیتی۔ ٹیوشن وہ سب ہی جاتے تھے، امتحانات میں مامیاں بھی بٹھا کر رات گئے تک پڑھاتی تھیں، پھر بھی وہ 7ویں 8ویں پوزیشن ہی لیتے۔ رفو اول کیسے آ جاتی تھی اس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی استانیاں ہی کافی میسنی ہیں، اس پر ساری توجہ دیتی ہیں، یا پھر یہ رفو ہی نقل مار لیتی ہے۔ رفو اساتذہ کی چہیتی تھی، کبھی اسے ایک بات دوبارہ نہیں کہنی پڑتی تھی، کبھی شور نہیں کرتی تھی، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہوتی تو استانی جی کے کہنے پر باقی سب کا سبق سن لیتی، کھڑی ہو کر سبق دہرا دیتی۔ ایک یہ استاد ہی تو تھے جو اتنے پیار سے اسے پڑھنے اور کام کرنے کے لیے کہتے تھے، وہ کیسے نہ ان کی بات مانتی، کیسے نہ ان کا کہا یاد رکھتی، اور لکھنا پڑھنا اسے باقی دوسرے کاموں سے آسان بھی لگتا تھا اور اچھا بھی۔ اس کی ہم جماعتوں کی مائیں بھی اس سے خاص لگاؤ رکھتیں، اس سے اپنے بچوں کی کارکردگی کے متعلق پوچھتی رہتی۔ کہتی ہے مس نے بلا وجہ مارا، آنٹی یہ جماعت میں سبق نہیں پڑھتی اس لیے مارا۔ کیوں نہیں پڑھتی یہ رونے لگتی ہے، چپ کھڑی رہتی ہے۔ رافعہ بچے تم اسے اپنے ساتھ بٹھایا کرو، ایک اور آتی پوچھتی۔ رافعہ یہ کرن کون ہے، اسے بہت مارتی ہے، آنٹی یہ اس کے بال کھینچتی ہے۔ اچھا یہ نہیں بتایا اس نے۔ سب کو رفو کی بات پر یقین ہوتا، اس پر جھوٹ کا گمان ہی نہ ہوتا۔ وہ ایسی بچی ہی نہیں تھی کہ بات خود سے گھڑ کر سناتی یا کوئی اور چالاکی دکھاتی، سب کو معلوم تھا اس کی فرشتہ صفات کا۔ اوپر نیچے کی جماعتوں میں رفو سب کا پتہ رکھتی، کسی کی لڑائی ہوئی ہوتی، کسی نے کسی کو مارا ہوتا، وہ سب کے مسئلے حل کرتی، جس کی وجہ سے خود اس کا اپنا کام رہ جاتا۔ وہ تو اساتذہ اچھے تھے، اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ ایک بار جو اسے انعام میں کورس مل گیا تو مل گیا، پھر کاپی پینسل ربڑ اسے نہ ملتی۔ کاپی کے صفوں کو وہ ایسے استعمال کرتی جیسے آب حیات۔ اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ماموں یا مامی سے کہے مس بار بار ڈائری پر لکھتی، حساب کی کاپی درکار ہے، یہ سطر وہ پڑھے نہ جو اس کی ڈائری دیکھے۔ استانیوں کو معلوم تھا کہ وہ یتیم ہے، ماموں کے پاس رہتی ہے، اس لیے پینسل ربڑ تک اس کی امداد کر دیتی تھیں۔ غصہ ماموں پر بھی آتا کہ ایک بچی کی کفالت نہیں کر سکتے، وہ بھی اتنی لائق بچی کی۔ آیا جی سے کہلوا کر ایک دن پرنسپل نے صبح ہی ماموں کو آفس میں بلا لیا۔ ماموں سن کر بہت شرمندہ ہوئے کہ 10 دن سے بچی کی کاپی نہیں آئی، آفس میں ایڈوانس 500 روپے جمع کروائے کہ جو کاپی پینسل آئندہ ختم ہو وہ کینٹین سے لے دی جائے۔ ان سب ماموں کا خیال یہی تھا کہ بچی رفو اسکول جا رہی ہے، گھر میں پرورش پا رہی ہے اور سب ٹھیک ہے۔ 5ویں کے بورڈ کے امتحانات میں رفو اول آئی، گڑیا بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ مامی نے دل کھول کر مٹھائی بانٹی، اسے بڑا سا ڈول ہاؤس لے کر دیا۔ اس کے ماموں خالاؤں نے کپڑوں جوتوں کے ڈھیر لگا دیے، کہاں کہاں سے گڑیا کو تحائف نہیں ملے۔ بڑی مامی کا خواب تھا گڑیا کو بڑے اور مہنگے اسکول میں داخل کروانے کا، چھوٹی سمجھ کر گھر کے قریب ہی عام سے اسکول میں کروا دیا تھا، اب تو اکیلی جا سکتی تھی۔ دوسرے اسکول جہاں کھیلنے کو میدان بھی تھا تو گڑیا وہاں جانے لگی، رفو گھر رہ گئی۔ لائق ہونے سے یا بورڈ میں اول آنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ رفو صبح ہی بچوں کو تیار کروا کر اسکول چھوڑ آتی۔ استانیوں نے لاکھ پوچھا، رافعہ آگے داخلہ نہیں لیا، اول آئی ہو پڑھتی کیوں نہیں آگے، ماموں سے کہو کہ سرکاری اسکول میں داخل کروائیں۔ پر وہ بیچاری چپ رہتی، اس میں اتنی عقل نہیں تھی کہ اتنا ہی کہہ دیتی کہ مجھے کیا معلوم۔ پرنسپل صاحبہ اپنے آفس لے گئیں، پوچھنے لگی، وہ پھر بھی چپ رہی۔ ماموں کس وقت گھر آتے ہیں؟ شام کو۔ وہ اسی سوال کا جواب جانتی تھی۔
شام ڈھلی تو پرنسپل صاحبہ ان کے گھر آئیں۔ بڑے ماموں گھر پر ہی تھے۔ میڈم نے بچی کی قابلیت پر پہلے تو جامع لیکچر دیا، دبے لفظوں میں انہیں شرم دلائی۔ بڑے ماموں بیچارے جنرل اسٹور چلاتے تھے، کم گو اور شرمیلے تھے، اتنی باروب اور پڑھی لکھی عورت کے سامنے تو گونگے ہی بن گئے۔ لے جاؤں میں پھر بچی کو داخل کروانے؟ بہت آرام سے پوچھا، لیکن آواز اور انداز میں طنز نمایاں تھا۔ جی لے جائیں، سرکاری اسکول میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، فیس معافی کی درخواست بھی دے دوں گی، کتابیں وغیرہ سب مفت ملیں گی، بس بچی کو اسکول جانے سے نہ روکا جائے۔ جی میں فیس بھی دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بات پر میڈم نے صرف ابرو اٹھا کر دیکھا اور بمشکل غصہ ضبط کیا۔ ماموں کو لگا کہ ان کی بہت چپکی ہو گئی۔ میڈم گئیں تو بڑک مار کر رفو کو بلایا۔ وہ پانی کا پائپ لگا کر پچھلی طرف کا صحن دھو رہی تھی۔ تو نے داخلہ کیوں نہ لیا آگے؟ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ یہ کیوں بتائے گی، بس بہت پڑھ لیا، جواب مامی نے دیا۔ تو چپ رہ، میڈم سے وعدہ کر لیا ہے۔ میڈم جائے بھاڑ میں، اکیلے کام نہیں ہوتے مجھ سے۔ وہ تو جانے، کل تیار ہو کر میڈم کے ساتھ چلی جانا رفو، وہ تجھے داخل کروا آئیں گی۔ وہ کون ہوتی ہیں ہمارے معاملات میں پڑھنے والی؟ مامی تنک کر بولیں۔ تو کون ہے رفو کے معاملے میں بولنے والی؟ ماموں سے تو مٹائی نہیں مٹ رہی تھی اپنی شرمندگی۔ میڈم نے جتا دیا کہ جہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، ایک یتیم بچی کو نہیں پڑھا سکتے۔ اب ماموں اور مامی آمنے سامنے آ گئے، ایک کا حکم تھا، ایک کو انکار، اور ان دو لوگوں کے درمیان بری وہ بن گئی۔ آج سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا۔ ہر فرد نے اپنی ضرورت کے تحت ہی اس کے لیے فیصلے کیے تھے، اس کی بہتری کے لیے نہیں۔ مامیوں نے اپنی مجبوری میں اسے اسکول بھیجا۔ سالوں انہیں ہوش نہیں رہا کہ بچے اسکول کب گئے اور کب آئے، ان کے اسکول کے کیا مسئلے ہیں، اور ماؤں کے برعکس جن کے 1000 چکر اسکول کے لگتے ہیں، انہیں سارا سال ایک آدھ بار ہی جانا پڑتا۔ اب وہ اسکول میں اول آئی ہے، بورڈ میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کی جوتی سے لکھنا پڑھنا انہوں نے سکھا تو دیا تھا، اب وہ اور کتنا پڑھے گی، اور پڑھے بھی کیوں؟ میڈم بار بار کہتی، لائق ہے، کیا لائق ہے؟ انہیں لگتا یہ میڈم ہی اسے جان بوجھ کر بلا وجہ اول لاتی رہی ہے۔ بھلا جس لڑکی کو کبھی کتاب پکڑے بیٹھے نہیں دیکھا، وہ اول کیسے آ جاتی ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا غور کرتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسے اول آنے میں مدد انہی سے ملی۔ وہ ان سے ڈرتی تھی، دماغ کو چوکس رکھتی تھی، ہمہ وقت کہیں کوئی غلطی، کوئی چوک نہ ہو جائے، مامیاں ناراض نہ ہو جائیں، اسکول ہی نہ جانے دیں، تو وہ غلطی کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ اگر فیل ہو جائے تو سب کہتے کہ یہ نہیں پڑھ سکتی، ہٹاؤ اسے اسکول سے۔ اور ایک اسکول ہی تھا جو اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ پڑھائی میں غلطی کی گنجائش ہی نہ رہنے دیتی۔ استانی پڑھا رہی ہوتی، ساتھ ساتھ وہ فٹافٹ دماغ میں دہرا رہی ہوتی، لکھ رہی ہوتی، ساتھ ساتھ یاد کر رہی ہوتی۔ گھر آتے، جھاڑو لگاتے، برتن دھوتے، کپڑے استری کرتے، بھاگ بھاگ کر ہر مامی کی آواز پر لپکتے اسباق دہرا رہی ہوتی۔ جماعت میں ٹیسٹ دکرو کہانی کا ہے تو قریب ہی کتاب کھول کر کہیں رکھ لیتی، ذہن میں دہراتی جاتی اور ایک نظر آتے جاتے ڈالتی جاتی کہ ٹھیک پڑھ رہی ہے یا نہ۔ ہجوں کے ساتھ نام لے لے کر دھو رہی ہے، اسلامیات سائنس کے اسباق دہرا رہی ہے، آٹا گوندتے، کمروں سے چیزیں سمیٹتے، وہ ضرب تقسیم کے سوال حل کر رہی ہے۔ ایک طرف سوال کے اعداد یاد رکھتی ہے، انہیں تقسیم کرتی ہے، ضرب کرتی ہے، فٹافٹ پہاڑے پڑھتی ہے، جواب نکالتی ہے، جواب یاد رکھتی ہے، اگلا سوال ایسے ہی کرتی ہے، اس کا بھی جواب یاد رکھتی ہے۔ ذرا سا موقع ملتا ہے تو حساب کی کاپی کھول کر دیکھتی ہے کہ حاصل جواب ٹھیک آئے کہ نہیں۔ ہر بار ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو ہر بار غلط بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے ذہن کو کام کرنے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی، وہ رات میں بھی نہیں سوتا تھا۔ جو ایک بار دماغ میں جاتا وہ دوبارہ نہیں نکلتا، اور دماغ میں صرف کتابیں جا رہی تھیں۔ بستہ کھول کر پڑھنے کا وقت اس کے پاس بہت کم یا ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن دماغ کے پاس بہت وقت تھا۔ دھلے فرش پر وائپر لگاتے، مامی کی الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھتے، اور باتھ روم کی ٹائلوں کو محلول ڈال کر رگڑ کر چمکاتی، وہ انگریزی سے حساب تک ہر سبق کو دہرا لیتی، کبھی اونچی آواز میں بڑبڑانے لگتی۔ برہان وغیرہ کو ذرا دور ٹیوشن چھوڑ کر آتی تو واپسی پر گلیوں سے گزرتے اس کی بڑبڑاہٹ ذرا بلند ہو جاتی۔ وہ تیز تیز چلتی، واحد جمع مذکر مؤنث یا پھر انگریزی میں درخواست دہرا رہی ہوتی۔ ان سارے حالات و واقعات نے مل کر اس کا دماغ بہت تیز کر دیا تھا۔ 24 گھنٹے اس کا دماغ چلتا رہتا، جیسے تھرکان کاٹ چھانٹ کر لکڑی کو رندھا لگا لگا کر نرم و ملائم کرتا ایک شکل دے دیتا ہے، ایسے ہی حالات کے رندے اس کے دماغ پر لگ رہے تھے۔ اب وہ کھڑے کھڑے حساب کے سوال پر نظر ڈال کر اسے حل کر لیتی۔ اسے معلوم ہوتا کہ لفظ یو کے آگے آر ہی لکھا ہوگا۔ اردو قواعد اور انگریزی گرامر میں وہ کھڑے کھڑے جملے بنا لیتی تو مضمون بھی لکھ لیتی۔ جماعت میں جو فارغ وقت مل جاتا وہ آگے سے آگے کتابیں خود ہی پڑھتی جاتی، سوالوں کے جواب ڈھونڈتی رہتی۔ تو اب بھی وہ اول نہ آتی تو کب اور کیسے نہ آتی؟
بس رکشہ یا موٹر سائیکل پر بیٹھو تو 15 منٹ کی مسافت پر، پیدل تیز چلو تو 30 منٹ کی مسافت پر اس کا اسکول تھا۔ میڈم نے ماموں کا اعتبار نہیں کیا تھا اور اس کا نام مستحق طالبہ میں لکھوا دیا تھا۔ کتابیں اور وردی اسے اسکول کی طرف سے مل گئی تھی۔ اب مسئلہ اسکول آنا جانا تھا۔ مامی رشیدہ بہت ناراض تھیں۔ اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کام کر کے جانا اسکول۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر اس نے آگے پیچھے کے صحن دھوئے، آٹا گوندا، ٹی وی والا بڑا کمرہ صاف کیا، برآمدہ اور پچھلی طرف بنے 2 علیحدہ علیحدہ باتھ روم دھوئے، اسکول جانے والوں کو باری باری اٹھایا، منہ ہاتھ دھلوا کر تیار کیا۔ سب کا ناشتہ منجلی مامی بناتی تھی۔ سب کو ناشتہ کروایا، پانی کی بوتلیں بھری، اپنی وردی پہنی، ان سب کے ہاتھ پکڑے اور انہیں اسکول چھوڑ کر آئی، پھر خود بھاگتی ہوئی اپنے اسکول آتی۔ بس کا کرایہ نہ اس سے دیا گیا، نہ ہی کسی نے پوچھا کہ اتنی دور اسکول سے کیسے جاؤ گی۔ ان کی بلا سے بڑی اور چھوٹی مامی تو صبح جلدی اٹھتی ہی نہیں تھی، منجلی بھی صرف ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ جاتی۔ جنرل اسٹور والے ماموں ذرا صبح ہی نکل جاتے، وہ وہیں اسٹور پر ہی ناشتہ کرتے، باقی 2 ماموں ذرا دیر سے جاتے تھے۔ منجلے ماموں کی پرزوں کی دکان تھی اور چھوٹے ماموں ایک فیکٹری میں مینیجر تھے۔ تینوں ہی رات کے گھر واپس آتے تھے۔ بھاگ دوڑ میں رفو گھبراتی نہیں تھی، 1.5 کنال کے اس گھر میں بھی بھاگتی ہی رہتی تھی، تو اسکول کے لیے بھاگنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوبارہ اسے دیر سے آنے پر جرمانہ ہوا تو اس نے جیسے تیسے اپنی مس سے کہہ کر وہ جرمانہ معاف کروایا اور اگلی بار اور تیز بھاگ کر اسکول آئی۔ گرمیاں تھیں تو وہ پسینے میں نہا جاتی۔ کبھی کبھار کوئی ہم جماعت اسے راستے میں دیکھ لیتی تو اپنے ابا کی موٹر سائیکل یا بھائی کی سائیکل پر بٹھا لیتی، واپسی پر بھی چھوڑ جاتی۔ چھٹی کے وقت اسے اور بھاگم بھاگ جانا ہوتا۔ برہان وغیرہ اسکول میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اسے دوہرا فاصلہ طے کرنا پڑتا، پہلے اپنے اسکول سے ان کے اسکول جاتی، انہیں ساتھ لے کر گھر آتی۔ اس بھاگ دوڑ میں صرف 2 ماہ ہی اس کے کالے جوتے پھٹ گئے۔ مس بہت ناراض ہوئیں کہ ابھی تو پورا سال پڑا ہے، ایسے کیسے جوتے پھٹ گئے۔ آگے سے اس کی 2 3 انگلیاں باہر کو نکلتی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ کو بتایا، انہوں نے اسے آفس بلا لیا۔ پہلی بار رفو کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ مجھے اسکول سے نہ نکالیے گا میڈم جی، اس نے ہاتھ جوڑ کر جھٹ کہا۔ میڈم بیچاری شدید صدمے میں آ گئیں۔ یہ تو انہیں معلوم ہی تھا کہ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، پوچھنا تو صرف اتنا تھا کہ جوتے اتنی جلدی کیسے پھٹے، کیا اتنی سی احتیاط بھی نہ کی کہ وہ 6 7 ماہ ہی چل جاتے۔ اسکول فنڈ سے اسے نئے جوتے پھر سے مل گئے۔ اب رفو کو عقل آئی کہ جوتے کیسے پھٹے تھے۔ مامیاں اسے اپنی پرانی چپلیں دے دیتی تھیں، جبکہ وہ خود باٹا سروس کی خرید لاتی تو پرانی اسے دے دیتی۔ ان کے جتنے اس کے پیر تو نہیں تھے، لیکن وہ بڑی بڑی جوتیاں پیروں میں اڑس کر پھرتی رہتی۔ حسن اور زبیر کی مردانہ چپلیں بھی اسے مل جاتی تھیں اور زنیرہ کی بھی، لیکن جتنی بھی جوتیاں اسے ملتی تھیں ان میں سے ایک بھی اس کے ناپ کی نہیں ہوتی تھی، اور گھر میں تو وہ ننگے پاؤں بھی گھوم لیتی تھی۔ اب اس نے یہ کیا کہ انہی چپلوں میں سے ایک کو پہن کر گھر سے نکلتی، اسکول کی طرف بھاگتے، بڑی بڑی چپلیں پیروں میں سے پھسل جاتی، لیکن وہ بھاگتی رہتی۔ اسکول میں باتھ روم کے ایک پوشیدہ کونے میں چھٹی کے وقت جوتے رکھ جاتی اور صبح آتے ہی وہ جوتے نکال کر پہنتی اور جوتیاں وہاں رکھ دیتی۔ اسی طرح جوتے چمکتے دمکتے بھی رہتے اور پھٹیں گے تو اب شاید ہی کبھی۔ اس کی جماعت میں 50 سے زائد لڑکیاں تھیں۔ جلد ہی وہ استانیوں کی نظر میں آ گئی۔ ان کے آنے سے پہلے تختہ سیاہ پر سبق لکھ دیتی۔ لکھائی اچھی تھی اس کی مس پہلے ہی بتا دیتی کہ رافعہ کل یہ سبق نمبر، صفحہ نمبر اور یہ پہلا گراف لکھ دینا میرے آنے سے پہلے۔ وہ سمجھ جاتی اور لکھ دیتی۔ ریاضی کی مس سوال لکھوا کر حل کروا دیتی اور پھر تختہ سیاہی کے قریب ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بڑے فوٹے کی مدد سے تختی کی طرف اشارہ کر کر کے سمجھا دیتی۔ وہ پھر مٹا کر اگلا سوال لکھتی اور اسے حل کر دیتی۔ جو نہ سمجھ میں آتا تو مس بتاتی جاتی کہ ایسے ایسے کرو، اور وہ کرتی جاتی اور حل کر لیتی۔ دوسری ہم جماعتیں بعد ازاں اس سے سمجھ لیتی۔ امتحانات میں لڑکیوں کی کوشش ہوتی کہ رفو کے آگے پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اسکول میں نہ وہ کھیلتی نہ ہی باتیں کرتی، وہ یہ سب کر لیتی۔ اگر اس کے پاس ہوتا وقت وہ جلدی جلدی اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی، آدھی چھٹی میں لکھنے کا کام کر رہی ہوتی۔ اگر کوئی مس کسی دن نہ آئی ہوتی تو وہ ٹھیک وہی سبق پڑھ رہی ہوتی جو اس دن متوقع پڑھایا جانا ہوتا۔ گھر میں کسی کو خبر نہ ہوتی کہ کب اس کے امتحانات ہوتے ہیں، نتیجہ کب ہے۔ بس وہ جو 6 7 گھنٹے اسکول میں گزار آتی، یہی بہت احسان تھا ان سب کا۔ دن کے برتن رکھے ہوتے اس کے لیے، وہ آتے ہی دھوتی۔ وہ جانتی تھی کہ کام تو اسے کرنے ہی ہیں اور صرف اسے ہی کرنے ہیں۔ جھاڑو لگاتی، گیلے کپڑے سے فرش رگڑتی، اندر باہر سے سارا گھر دھوتی۔ وہ اتنی تیزی سے یہ سب کام کرتی کہ لگتا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ ابھی سارا گھر گندا پڑا ہے۔ وہ بجلی کی طرح چیزیں سمیٹ کر، کمروں میں جھاڑو لگا کر، فرش چمکا کر دوسرے کام کی طرف پلٹ جاتی۔ وائپر پر اس کا ہاتھ اتنی رفتار سے چلتا کہ وائپر مشین کی موٹر لگتا ہے جو بٹن دبانے سے ہی کام کیے جا رہا ہے۔ ابھی سارا باورچی خانہ گندا پڑا ہے۔ ابھی رفو اندر گئی اور پھر منٹوں میں گند صاف ہونے لگا۔ جھٹ پٹ برتن دھل رہے ہیں، فریج اور الماریاں صاف ہو رہی ہیں تو دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے
ہے کہ کام تو کوئی تھا ہی نہیں، برتن تو ہمیشہ کے دھلے رکھے ہیں، گھر تو گندا ہوتا ہی نہیں، کپڑا بھی کوئی استری ہونے والا نہیں، ابھی 2 دن پہلے ہی کپڑے دھونے کی مشین لگی تھی، اب تو ایک گندا کپڑا نہیں بچا، اتنا سا آٹا گوندنا ہے، اتنی سی روٹیاں بننی ہیں، سالن بنا ہوتا ہے، روٹی بنا کر برتن لگا کر پھر سمیٹنے میں کتنا وقت لگتا ہے بھلا، اتنے سے کام تو جھٹ پٹ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ سارے کام جھٹ پٹ ہو ہی جاتے تھے تو اس کی ہمت اور حوصلے سے۔ 1.5 کنال کے اس گھر میں 3 ماموں کے 3 الگ الگ حصے تھے، ہر ایک کے حصے میں 2 بڑے کمرے تھے، سب کا مشترکہ ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم، کھانے کا کمرہ مشترکہ، بڑا باورچی خانہ، آگے پیچھے برآمدے اور صحن، اوپر کے 2 حسن اور زبیر کے کمرے، یہ دور تک پھیلی ہوئی جناتی چھت جس پر جھاڑو لگانے لگو تو آدھا گھنٹہ لگ جائے، کام کرنے والا مل جائے تو انسان بہت صفائی پسند بن جاتا ہے، سلیقے اور گن والا ایک ملازم مل جائے تو انسان کو سب کام کروانے آ ہی جاتے ہیں۔ آگے پیچھے سے صحن میں دونوں مامیاں کہتی کہ گملے اٹھا اٹھا کر اچھی طرح نیچے سے دھوئے، مٹی کا ایک ذرا بھی نہ ملے انہیں، شیشے کی کھڑکیوں پر روز پانی کی بوتل سے چھڑکاؤ کرو، اخبار سے شیشے چمکاؤ، گرمیوں میں صبح اور شام صحن دھو، شام سے پہلے اوپر کی چھت دھو تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ سب مرد اوپر سوتے تھے، سردیوں میں دھوپ نکلنے سے پہلے چھت کی صفائی ہو جانی چاہیے تاکہ صاف چھت پر بیٹھ کر مزے سے مالٹے اور مولی کھائے جائے، گندے کپڑے 2 دن رکھے رہیں تو ان میں سے بدبو آنے لگتی ہے، اس لیے ہر صورت 2 دن بعد چھت پر رکھی مشین لگا لی جائے۔ مامی کہتی کتنا آرام ہے نا مشین لگانے میں، مشین سے کپڑے نکالتے جاؤ، قریب ہی رکھے پانی کے ٹب میں ڈالتے جاؤ اور ساتھ ساتھ پھیلاتے جاؤ، آرام سے کپڑے دھل جاتے ہیں، کپڑے تو واقعی آرام سے دھل جاتے اگر اس کے اوپر سے نیچے کے کاموں کے لیے 100 چکر نہ لگتے، اتنے بڑے کنبے کے کمبل دھونے، انہیں چھت پر بچھا کر سرف ڈال کر رگڑنا، خیز، چادریں، استر، غلاف اور نہ جانے کیا کچھ اور۔ وہ تو رفو تھی اس ساری مشقت کی بہت اچھی طرح سے عادی تھی، کوئی اور اتنا کام کرتا تو 2 دن بعد ہی اسپتال جا کر ڈرپ لگواتا، چھت پر قالین کارپٹ بچھا کر برش سے رگڑ رگڑ کر دھوتی تو دھوبیوں کی بھی استاد لگتی، مہینے بعد ایک کو صفائی کا بخار چڑھتا اور اپنے حصے کے کمروں کی خوب صفائی کرواتی، جنوں کی طرح وہ سامان ادھر ادھر کرتی، ایک ایک دیوار جھاڑتی، سرف ڈال کر فرش رگڑتی، 10 فٹ لمبے اور وزنی پردے بھگو بھگو کر دھوتی، استری کرتی، انہیں دوبارہ لگاتی، ایک کو دیکھ کر دوسری کو خیال آتا، دوسری سے تیسری کو، ایک ایک الماری صاف کرواتی، سلیقے سے کپڑے رکھوا دیتی، خود ساتھ ساتھ کارآمد اور بیکار چیزوں کی چھانٹی کرتی، کیا رکھنا ہے کیا پھینکنا ہے۔ اس کا اپنا کمرہ پچھلے صحن کی طرف تھا، بڑی مامی کے کپڑوں کی الماری، چند صندوق اور ایسا ہی دوسرا سامان رکھا تھا اور اس سامان میں جگہ بنا کر اس کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، پھر اسے پلنگ مل گیا، پہلے یہ پلنگ حسن اور زبیر کا مشترکہ تھا، انہیں ماموں نے الگ الگ نئے لے دیے اور ان کے کمرے بھی الگ کر دیے تو یہ اسے مل گیا۔ پلنگ کی حالت بہت اچھی تھی، بس وہ ہلتا بہت تھا، بیٹھو لیٹو کروٹ بدلو ہلتا اور آواز دیتا تھا، رفو نے بہت کوشش کی وہ جان سکے کہ وہ اتنا ہلتا کیوں ہے، پر وہ ناکام رہی، اس نے جب اردو اچھی طرح سے پڑھنی لکھنی سیکھ لی تھی اور وہ کتاب کو روانی سے پڑھ لیتی تھی تو اس نے اسی کمرے میں رکھی نانا کی چند کتابیں پڑھنی شروع کی، یہ کتابیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی پڑھ پاتی یا اکثر جب 2 مامیاں ایک ساتھ اپنے میکے چلی جاتی یا گرمیوں کی ہی چھٹیوں میں کسی دوسرے شہر کسی بھائی بہن کے پاس رہنے چلی جاتی تو ایسے دنوں میں وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر کمرے میں آ کر ان کتابوں کو گود میں رکھ لیتی، وہ پڑھتی جاتی لیکن چند ایک باتیں ہی اسے ذرا زیادہ سمجھ میں آتی، اس نے ایک بار کتاب میں ایک بات پڑھی اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی، ہاتھ کو کام میں، زبان کو منہ میں اور دماغ کو غور و فکر میں رکھو، اس بات کو وہ سمجھ گئی، وہ اٹھتے بیٹھتے اس قول کو یاد کرتی، ہاتھ کو کام میں کام کرتی جاتی کہتی جاتی، زبان کو منہ میں، تو زبان منہ میں ہی تھی اور دماغ تو تھا ہی کتابوں میں مگن، اس نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی، یہی ماحول دیکھا تھا تو اس سے معلوم نہیں تھا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ اکثر دکھی ہو جاتی، زخمی ہاتھوں اور بخار میں بھی جب وہ کام کرتی تو اسے معلوم ہو ہی جاتا کہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اکثر اس کا جی چاہتا کہ اسکول میں ہونے والے مینا بازار میں وہ بھی جائے، وہاں لگے جھولے جھولے، نت نئے کھانے کھائے، کھیلے، مزے کرے، اور وہ ایسا نہ کر سکتی تو افسردہ ہو جاتی، انسانی فطرت ہے اور پھر ہر دم ابلیس کے بہکاوے کا ساتھ ہے تو اس کے اندر بہت شکوے سر ابھارتے ہیں، اور جب اس نے پڑھا کہ زبان اور دل کو شکوے شکایتوں سے پاک رکھو تو اس نے اس پر عمل کا ارادہ کر لیا، اس کا ماننا تھا کہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ بہت سچی اور اچھی ہوتی ہیں تو وہ ان سچی اور اچھی باتوں کو کیوں نہ اپنائے، کتاب ہی اس کی پہلی محبت تھی، وہ کتاب میں لکھے لفظوں اور بنی تصویروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتی رہتی، اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کا دماغ غلط طرف جا رہا ہے، رات مامی نے اسے کس بری طرح سے جھڑکا، یہ سب سوچنے کے بجائے اسے تو کچھ اور سوچنا چاہیے، وہ جو
اور کتابوں میں لکھا ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کیا ہے، بحر کسے کہتے ہیں، خط استوا کیا ہے، نیوٹن کے قانون، خلفائے راشدین اور ان کے افکار، حقوق و فرائض، کلیہ اور فارمولے، قانون کی تعریف، کمپیوٹر کی اہمیت، سائنس کی ترقی، نئی ایجادات، کتنا کچھ ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ وہ اپنی تکلیف اور دکھ پر ہی کیوں کوڑے، افراد خانہ کے رویوں کے بارے میں ہی کیوں سوچے؟ تو اس نے ہاتھوں کو قلم اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ زبان بند تو پہلے ہی تھی، اب خاموشی کے شکوں سے بھی گئی اور دل و دماغ پر کتابیں حاوی ہو گئیں۔ اسے اس گھر میں کھانے کو مل رہا تھا، سونے کو جگہ مل رہی تھی، اسکول جا کر وہ پڑھ رہی تھی، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ رفو نے خود سے کہا کہ اس کے لیے یہی بہت ہے، اسے اس سے زیادہ کی تمنا ہے نا امید۔ بڑی اور منجلی مامیاں ذرا موٹی تھیں تو ان کے کپڑوں میں وہ مضحکہ خیز سی لگتی، اگر باہر سے آنے والا کوئی بھی اسے ان کپڑوں میں دیکھ لے تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ اس کا قد اچھا دراز نکل رہا تھا، پھر بھی ان کی قمیض اسے لمبی ہوتی، ڈھیلی تو وہ بہت ہی ہوتی تھی، اتنا وقت نہیں ہوتا تھا اس کے پاس کہ انہیں کاٹ کر چھوٹا اور ذرا سا تنگ ہی کر لے۔ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو بڑی مامی نے اسے سلائی سینٹر بھیج کر سلائی سکھا دی۔ لون کے ایک جوڑے کے 250 روپے سلائی دیتی تھی وہ، 300 روپے مہینے پر 3 مہینے میں اسے سلائی سکھا دی۔ اب گھر میں ایک اور طرح کا فساد جھڑ گیا۔ جلدی جلدی مامی اس سے کام کروا کر مشین کے آگے بٹھا دیتی، اپنے کپڑے گڑیا کے، اپنی بہن اور بھانجیوں کے، اپنی اماں کی بھابھیوں کے۔ مسئلہ اب بھی رفو نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ منجلی اور چھوٹی مامی کے کام رک جاتے تھے۔ اب شام کو ان کے سروں میں تیل کون ڈالے، ان کے کمرے کون سمیٹے، صفائی کون کرے؟ بڑی مامی تو صرف اپنا کام کروا کر اسے مشین پر بٹھا دیتی۔ ارے رفو آجا، کسی ایک کی آواز آتی، وہ اٹھ کر جانے لگتی، مامی پکڑ کر بٹھا دیتی، وہ سر پر آ کر اسے سناتی اور بڑی مامی بڑے آرام سے کہتی، پیسے لگا کر سکھایا ہے، کپڑے نہیں سیے گی تو بھول جائے گی، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ باقی دو نے بھی خوب کپڑے دینے شروع کیے، 2-3 گھنٹے لگا کر وہ سب کے کپڑے کاٹ کر پاس رکھ لیتی، رات گئے تک سلائی کرتی رہتی۔ سلوانے والیوں کو ہر کپڑا جلدی ہی چاہیے ہوتا تھا، رات میں جانا ہے تو صبح ہی بازار بھاگتی، شام تک سلوا کر ہی دم لیتی۔ درزیوں نے بہت رلایا تھا، اب سکون تھا۔ رفو زندہ باد۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ 2 گھنٹے سے سلائی کر رہی ہے تو باورچی خانے میں پڑے گندے برتن کوئی اور دھو لے گا، کپڑے کوئی اور استری کرے گا، آٹا روٹی سبزی یہ سب کوئی اور کرے گا، یہ سب اسی ہی کرنا ہوگا۔ وہ کمرے میں رکھی مشین پر کام کرتی رہتی، سب سو رہے ہوتے اور اس کی مشین چل رہی ہوتی۔ اگلے دن صبح انہیں ہر حال میں کپڑے تیار ہوئے چاہیے ہوتے، ورنہ اس کی اسکول سے چھٹی کروا لی جاتی، اور اسکول سے چھٹی وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ساری رات ہی کیوں نہ جاگنا پڑے وہ جاگ کر سلائی کر کے ہی سوتی۔ اگر کام زیادہ تھے تو اس ہمت بھی مضبوط تھی۔ نہ کا لفظ اس نے سیکھا نہیں تھا، سنا ہوتا تو سیکھتی، ماں نے کبھی نہ نہیں کی تو وہ کیسے کرتی، اور کر بھی لیتی تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں تھا، وہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے جو اس کے لاڈ اٹھاتے۔ میٹرک بورڈ کے امتحانات میں بھی وہ اول آئی، اس کی تصویر آئی اخبار میں، ماموں کو محلے کے 1-2 لوگوں نے اخبار دکھایا، وہ اس وقت چھت پر کپڑے دھو رہی تھی۔ گڑیا بھی پاس ہو گئی تھی، فون پر فون کر رہی تھی اپنی سہیلیوں کو، مامی نے خاص کھانا بنایا تھا اس خوشی میں۔ زبیر اور حسن کالج جاتے تھے، زنیرہ بھی، گڑیا اور وہ میٹرک کر چکی تھی، باقی گڑیا کا بھائی طاہر، منجلی مامی کے کامران اور درخشاں، اور چھوٹی مامی کے برہان اور نیلوفر ابھی بھی اسکول ہی جاتے تھے۔ مامیوں نے کہا کہ وہ ان سب کو پڑھایا کرے، اپنے اول آنے کی اسے خواہ خوشی ہوئی تھی، دکھ اسے یہ تھا کہ اسکول جانا اب ختم ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چپ کر رو پڑی، ماموں کی تو کبھی کبھار ہی اس پر نظر پڑ جاتی، اور مامیوں کو کام ہی پیارا تھا، اتنی فیس دیتی تھی، اب وہ انہیں مفت پڑھائے گی۔ آخر کو اس سے پڑھایا کس دن کے لیے تھا؟ فریج، چولہے، برتن، الماریاں، کھڑکیاں، قالین، کارپیٹ، کمبل، ہر چیز فرصت سے صاف کروائی جانے لگی، لحافوں میں گلدے ڈلوائے، 2 کالجوں سے اس کے گھر کے پتے پر لیٹر آئے۔ وہ اول آئی تھی تو ہر کالج اسے نشست دینے کے لیے تیار تھا، لیکن گھر والے تیار نہیں تھے۔ گڑیا اپنی پسند کے کالج چلی گئی، مامی نے چاہا کہ وہ زنیرہ کے کالج ہی میں داخلہ لے لے، اس نے اپنی سہیلیوں کے کالج میں داخلہ لیا۔ رفو گھر رہ گئی، وہ پرائیویٹ کیفے کوشش کر کے پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے کمپیوٹر پڑھنا تھا اور وہ یہ مضمون پرائیویٹ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وین آتی اور گڑیا کو لے کر چلی جاتی۔ سالوں بعد ان 3 خواتین نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ وہ بے کل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کالج کا لفظ بھی اس نے منہ سے نکالا تو بہت فساد ہوگا، پھر کالج تھا بھی بہت دور، اسے اسکالرشپ پر داخلہ تو مل جاتا، بس کا کرایہ روز کہاں سے ملتا؟
کبھی کبھار تو ماموں سے اس سے پیسے مل جاتے تھے، وہ اسکول میں کوئی کاپی پینسل خریدنے کے لیے رکھ لیتی تھی۔ اب وہ روز روز ان سے کیسے پیسے لے سکے گی جبکہ سارا خرچہ ہی مامیوں کے پاس ہوتا تھا۔ رفو فراغت سے ان کے ہاتھ آ گئی تھی، تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی کام آنے لگی۔ کسی جاننے والے کے یہاں تقریب ہوتی تو پیغام بھجوا دیا جاتا کہ رفو کو بھیج دیں۔ یہ کام بڑی مامی کی بڑی بہن سے شروع ہوا۔ ان کے یہاں پہلی بیٹی کی شادی تھی، مامی نے جھٹ 15 دن پہلے بھیج دیا۔ اس کی کارکردگی سے سب واقف ہی تھے، آتے جاتے تو رہتے ہی تھے، اب کوئی دوسرا اسے اس طرح دیکھ لیتا تو وہ بھی بلا لیتا۔ آئے دن یہ ہونے لگا۔ ایسی تقریبات میں رفو کو بہت آرام ملتا، اسے وہاں سب کام والی نہیں سمجھتے تھے۔ بے شک بلاتے کام کے لیے تھے، لیکن صرف اس اکیلی سے کام نہیں کرواتے تھے، ایک دو کام والیاں اور بھی رکھی ہوتی تھیں۔ رفو کو بلاتے تو اس گھر کے کسی لڑکی کے اس کے ناپ کے اچھی حالت کے کپڑے بھی دیتے تھے، سونے کو زیادہ وقت ملتا، کھانے کو زیادہ کھانا، کرنے کو مناسب کام۔ یہ نہیں کہ اسے وہ انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیتے تھے، آتے ہوئے سے نئے کپڑے اور پیسے دیتے، جسے وہ جس مامی کے رشتہ دار کے یہاں گئی ہوتی ان کو لا کر دے دیتی۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتی اور حساب لگاتی۔ یہ سب لیا دیا بھی لین دین کے کھاتے میں آ جاتا کہ ناک برابر دیا کہ نہیں۔ اگر کسی ناچاکی یا کسی اور بنا پر نہ جانے دیا جاتا تو اچھی خاصی ناراضی ہو جاتی۔ دور پرے کے بہت سے رشتہ دار تھے جو اسے بلاتے تھے، انکار کر دیا جاتا تو صاف صاف پوچھا جاتا، آپا رفت کے ہاں کیوں بھیجا؟ اس کی اماں کی چچا زاد بہن ہوں، میں رفو کی خالہ لگی تو خالہ کا بھانجی، پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اسے ہفتہ اپنے پاس ہی رکھ لے۔ اتنی بحث و تکرار ہوتی کہ اسے بھیج ہی دیا جاتا۔ بھیجنے کو وہ اسے ہر جگہ بھیج دیں، لیکن پیچھے گھر کون دیکھے، بھاگ بھاگ کر کام کون کرے سب کے۔ حساب کتاب کر کے دیکھا جاتا، جہاں سے زیادہ ملنا ہوتا وہاں وہ اسے جانے دیتی۔ اس نے یہاں بھی اپنے لب نہ کھولے تھے۔ گڑیا پچھلے ایک ہفتے سے کالج نہیں جا رہی تھی، پھر وقفے وقفے سے 2 دن چلی جاتی، 2 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر اس کے سالانہ امتحانات ہو گئے، نتیجہ آیا تو مامی رفو کے کاغذات نکلوا کے کالج لے گئی۔ آرام سے اسے اسکالرشپ پہ داخلہ مل گیا، اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ جب وہ کالج جانے لگی تو بڑی مامی نے کمرہ بند کر کے اسے بڑی لمبی ہدایات دی تھی کہ کیسے اسے ہر وقت گڑیا کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس کی کڑی نگرانی کرنی ہے۔ ساتھ مامی یہ یاد کروانا نہیں بھولی کہ اسے یہ بات صرف اپنے تک ہی رکھنی ہے۔ وہ کیسے بھولتی تو مامی اس کا گلا نہ دبا دیتی۔ مامی کا بڑا خواب تھا کہ گڑیا ماسٹرز کرے، کالج سے تو اسے ہٹا ہی نہیں سکتی تھی کہ خاندان کے سارے بچے یونیورسٹی تک پڑھنے جا رہے تھے، وہ کیسے گڑیا کو یونیورسٹی نہ بھیجتی۔ بس زبیر ہی ذرا غصے کا تیز تھا، کہیں اندر باہر اسے دیکھ لیا تھا، یہی کہتا تھا کہ آئندہ دیکھا تو کالج نہیں جانے دے گا۔ ساتھ ساتھ مامی کو یہ بہت فکر تھی کہ چھوٹی سی بات باہر نہ نکل جائے۔ رفو نامی حل تو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہی تھا، گڑیا کے ساتھ رہے گی تو گھر آ کر ٹھیک ٹھیک خبر تو دے گی نا۔ رفو نے زندگی میں بہت کام کیے تھے، پر یہ گڑیا کی نگرانی والا کام اس سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے رہتی کہ وہ جماعت میں پیریڈ لینے گئی ہے نا، وہ چلی جاتی تو خود اپنی جماعت میں آتی۔ کالج میں سارا وقت اسے گڑیا پر نظریں ٹکائے رکھنی پڑتی۔ گھر جاتی ہی مامی ایک ایک بات پوچھتی، کس لڑکی سے بات کی، جس لڑکی سے بات کی وہ کیسی تھی، تیز ہوگی، مکار اور کرانٹ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر روز ہی وہ ایسے کئی سوالوں کا جواب دیتی۔ گڑیا کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی اماں نے ایسے ہی رفو کو کالج میں داخل نہیں کروایا۔ منہ تو اس کا بہت بنا، پر وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی، اور ساتھ یہ بھی مانتی تھی کہ رفو تو خود اس کی اماں کے حکم کی پابند ہے، بلکہ صرف ایک رفو ہی سب کے احکامات کی پابند ہے، کیا چھوٹوں کیا بڑوں کے۔ بری گڑیا بھی نہیں تھی، بس 1-2 بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ برگر آئس کریم کھانے چلی گئی تھی۔ وہیں زبیر نے دیکھ لیا۔ مامی کو بھی عقل آئی کہ یہ نہ ہو کہ آج سہیلیوں کے ساتھ نکلی ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ نکل جائے، ناسمجھ ہے، دوسروں کے ورگلانے میں آ جائے گی۔ دوسرا یہ خطرہ کہ اگر زبیر کی جگہ کوئی اور دیکھ لیتا تو بات کیا سے کیا بن جاتی۔ زبیر دونوں کو صبح کالج چھوڑ جاتا، آتے ہوئے رفو گڑیا کو بٹھا کر خود پاس ہی کھڑی ہو جاتی، وین چل پڑتی تو خود بس اسٹاپ کی طرف آ جاتی۔ کالج کی پڑھائی ذرا مشکل تھی، پھر اس نے کمپیوٹر کا مضمون رکھا تھا تو اسے زیادہ وقت چاہیے ہوتا تھا پڑھنے کے لیے، جو اس کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ کالج میں بھی اسے تھوڑا وقت مل ہی جاتا تھا۔ رات گئے سوتی تو فجر کے وقت اٹھ جاتی، اب وہ فجر سے بھی 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی اٹھتی تھی، اور ٹھیک اسی وقت 1 گھنٹے کے لیے بھی بجلی جاتی وہ باورچی خانے کے گیس لیمپ کو جلا کر کتاب پکڑ لیتی۔ گیس لیمپ ذرا اونچائی پر لگا تھا اور روشنی کم دیتا تھا تو وہ لیمپ کے عین نیچے جا کر کھڑی ہو کر گھنٹہ بھر پڑھتی رہتی، ساتھ ساتھ لکھتی جاتی۔ ویسے تو کوئی اس وقت اٹھتا نہیں تھا، لیکن اگر
اٹھ کر وہاں آ جاتا تو اسے اس وقت کھڑے دیکھ کر یقیناً ڈر جاتا۔ وہ جلدی جلدی ایک ایک کر کے کتابیں پڑھ رہی ہوتی۔ گھنٹے بعد بجلی آتی تو گیس لیمپ بند کر کے کمرے میں آ کر پڑھنے لگتی۔ باقی کمروں میں UPS کا کنیکشن تھا، اگر اس کے پاس ایک بیٹری لائٹ بھی ہوتی تو اس کے لیے بہت تھی۔ کالج میں ایک دن اسے اپنی ہم جماعت کی بہن گراؤنڈ میں چھٹی سے ذرا پہلے ریاضی کی مشق کرتی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھی تھی اور کتاب سامنے رکھ کر مشق حل کر رہی تھی۔ رفو نے ایسے ہی اس کے رجسٹر پر نظر ڈالی تو اس سے پین لے کر اسے سمجھانے لگی۔ لڑکی کافی دیر سے ایک ہی سوال حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے ہو نہیں رہا تھا۔ رفو نے ایک سوال حل کر کے اسے اچھی طرح سے طریقہ سمجھا دیا۔ چھٹی تک لڑکی نے 3 سوال خود سے ہی حل کر لیے۔ چند دن گزرے تو اس کی ہم جماعت انیزہ، اس لڑکی کی بہن، اس کے پاس آئی کہ وہ اسے ٹیوشن پڑھا دیا کرے۔ رفو کو بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ کن الفاظ میں انکار کرے۔ پڑھانے کو وہ اسے کیا 100 بچوں کو پڑھا سکتی تھی، لیکن پڑھاتی کب اور کہاں؟ اس کے پاس اپنا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور اگر ان کے گھر آ بھی جاتی تو کون اسے کام چھوڑ کر اسے پڑھانے دیتا؟ شرمندگی کے ساتھ ہی لیکن رفو نے اپنی مجبوری بتا دی کہ کالج کی لڑکیاں جانتی تو تھی کہ یہ گڑیا کی پھوپھی ذات ہے۔ اس پھوپھی ذات پر ایک نظر ڈال کر ہی اس کا سارا احوال معلوم ہو جاتا تھا۔ تو انیزہ بھی سمجھ گئی۔ بہت موٹے دماغ کی ہے سدرا، سر بھی پڑھانے آتے ہیں لیکن اسے جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تم سے سوال سمجھ کر گئی تو کہتی ہے انہی سے پڑھ لوں گی، پر وہ بہت لائق ہے، ذرا طریقے سے سمجھاؤ تو سمجھ جائے۔ وہ طریقہ شاید تمہیں ہی آتا ہے۔ انیزہ بہت مایوس ہوئی۔ رفو الگ شرمندہ ہو رہی تھی، پر کیا کر سکتی تھی؟ اتنا کیا کہ چند دن بعد اس نے سدرا کی کتاب اور رجسٹر منگوا لیا۔ سدرا نے نشان لگوا لیے تھے کہ اسے کون کون سے سوال مشکل لگ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہے۔ کالج میں ہی اس نے 3 سوالوں کو حل کیا اور ہر سوال کا حل اس ترتیب سے لکھا کہ درجہ بدرجہ اسے ترتیب سے پڑھنے اور ذرا سی کوشش سے کوئی بھی حل کر سکتا تھا۔ پھر آئے دن انیزہ ایسے ہی کتاب اور رجسٹر ساتھ لے آتی اور وہ اس پر جواب لکھ دیتی۔ سدرا گھر میں مشق کر لیتی۔ رافعہ ایک دن اتفاق سے یہ رجسٹر پاپا کے ہاتھ آ گیا۔ انیزہ اسے رجسٹر کھول کر دکھانے لگی۔ اس پر پین سے ویل ڈن لکھا تھا۔ کہہ رہے تھے کمال کی ترتیب اور طریقے سے جواب حل کیا ہے، کوئی بھی سیکھ جائے۔ مزید یہ کہ تمہاری دوست چھوٹی جماعتوں کی کتابیں بہت کمال سے لکھ سکتی ہے۔ رفو کو اپنی تعریف سن کر بہت خوشی ہوئی۔ پاپا اخبار میں کام کرتے ہیں، کہہ رہے تھے اپنی دوست سے کوئی مضمون لکھواؤ، یقیناً بہت اچھا لکھے گی۔ میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ اس بات پر وہ حیران ہوئی۔ یہ سدرا کا کام بھی تو اتنی اچھی ترتیب سے لکھتی ہو، کیا پہلے یہ کام کیا تھا؟ وہ چپ چاپ سوچنے لگی۔ کوئی سا بھی لکھ دو، پاپا میگزین میں چھپوا دیں گے۔ اچھا، رفو کو حیرت یہ تھی کہ کیا وہ کوئی کام ایسا کر سکتی ہے جو کسی کی ضرورت حکم پر نہ ہو بلکہ اس کی قابلیت اور اپنی خوشی کے لیے ہو۔ کیا تمہارے پاپا مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ آنے والے دنوں میں انیزہ نے اسے مختلف رسائل اور کتابیں لا دیں۔ ان میں مختلف مضامین تھے۔ وہ یہ سب اٹھا کر گھر لے آئی اور 3 راتیں سونے کے بجائے انہیں پڑھتی رہی۔ کالج میں آنکھیں ملتی، جمائی روکتی، بار بار منہ دھوتی، لیکن ان سب مضامین کو پڑھ کر ہی چھوڑا۔ یہ اس کا پہلا غیر تعلیمی کام تھا اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹاپ کی طرف پیدل آتے ہوئے، بس میں بیٹھتے ہوئے، سبزی بناتے، جھاڑ پونچھ کرتے اس نے تعلیمی اداروں میں غیر تعلیمی سرگرمیوں پر ایک مضمون تیار کر لیا اور جلد ہی اسے آہستہ آہستہ لکھ بھی دیا۔ ایک ہی مضمون تھا جو وہ فی الحال لکھ سکتی تھی، کیونکہ کالج میں وہ لڑکیوں کو تعلیم سے زیادہ مختلف اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیتے دیکھتی تھی۔ اس نے مشاہدہ کیا اور اپنے مشاہدات لکھ دیے۔ اس نے مضمون لکھ کر انیزہ کو دے دیا اور ٹھیک 2 ہفتے بعد انیزہ نے میگزین اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور ساتھ ہی 1000 روپے۔ پاپا نے کہا ہے کہ تم اور بھی ایسے ہی مضمون لکھ لکھ کر دیتی جاؤ، انہیں پسند آیا۔ میگزین اور پیسے پکڑ کر اسے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اسے بہت بار تقریبات میں جانے پر 1000 روپے ملے تھے۔ عید تہوار پر اسے بھی ماموں پیسے دے دیتے جو وہ اپنے کسی تعلیمی خرچے کے لیے بچا کر رکھ لیتی۔ کالج جو بیگ وہ لے کر آتی تھی وہ زنیرہ کا استعمال شدہ تھا۔ وردی گڑیا کی تھی، جس کی قمیض اسے خاصی اونچی تھی۔ شلوار کھینچ کر اسے بار بار نیچے کرنی پڑتی۔ اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ 1000 روپے اس کے تھے۔ وہ کینٹین گئی، برگر کھایا، باقی کے پیسے اس نے بچا کر رکھ لیے۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ روز ایک مضمون لکھ کر انیزہ کو دیا کرتی، لیکن ایک وقت ہی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے اس نے 2 مضمون اور لکھ کر دے دیے۔ زنیرہ، حسن اور گڑیا کے پاس اپنے لیپ ٹاپ تھے۔ اکثر اسے بہت ضرورت پیش آتی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوتی ان سے پوچھ کر استعمال کرنے کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ رفو باجی کام کرنے والی ان کی پھوپھی زاد ہیں، لائق فائق اول آنے والی، ہر استانی جس کی تعریف کرتی ہے، لیکن کیونکہ عزت پیسے سے ہوتی یا خاندان سے یا نام سے، تو رفو کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ اپنے خاندان کا حصہ تو وہ اسے مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے باپ کا خون تھی، اسی خاندان کا حصہ تھی جس خاندان نے کبھی اس کو پوچھا نہیں تھا
تھا کہ وہ کہاں رہ رہی ہے۔ وہ سب رفو کو جانتے تھے، اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، اسے کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے۔ جیسے کہ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ غریب رشتہ دار پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کر لے، اس کی حیثیت نہیں بدلتی، تو رفو کی بھی حیثیت نہیں بدلی۔ اس پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا، کسی کو ترس بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے لیے صرف کام یاد آتے تھے، اس کے کہ یہ کام پیارے تھے۔ 3 وقت کا کھانا جو وہ کھاتی تھی اس سے سود در سود وصول کرتے تھے۔ زبیر کا کمرہ صاف کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو چکا ہے اور وہ اسے بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ رفو نے چند منٹ لیے اور لیپ ٹاپ ٹھیک کر دیا۔ پہلے وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھے گیا، پھر اسے سر کو جھٹکا، جیسے کچھ نیا تو نہیں کیا، ایسے ہی جیسے وہ اکیلی قالین دھو لیتی، ہیٹر کے پائپ فٹ کر لیتی ہے تو یہ کام بھی سیکھ گئی، بس اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اب وہ تینوں اسے لیپ ٹاپ کے کاموں کے لیے بھی آوازیں دینے لگے، زیادہ نہیں لیکن وہ تھوڑے بہت مسئلے حل کر ہی دیتی۔ رجسٹری میں جا کر کچھ سیٹنگ بدل کر یا کریش ہو جانے والے کوڈز کی ریپیئرنگ کر کے وہ کالج کی لائبریری سے کمپیوٹر سے متعلق کتابیں لے کر پڑھتی رہتی تھی۔ اس کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں بھی کمپیوٹرز میں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تو وہ کوشش کر کے ٹھیک کر دیتی تھی۔ مشق کر کے ہی انسان سیکھتا ہے، اور مشق کے لیے اس کے پاس گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا لیکن دماغ ضرور تھا، اور اگر دماغ کو استعمال میں رکھا جائے تو یہ کسی کمپیوٹر سے کم نہیں۔ لمبے کھلے بدرنگ کپڑے پہنے وہ لگتی ہی نہیں کہ 2 لفظ بھی پڑھی لکھی ہوگی۔ نقش و نگار اچھے تھے لیکن ان نقش و نگار پر فکر اور ڈر کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ وحشت زدہ سی لگتی، جیسے ہاتھ لگاؤ تو ڈر کے چیخ مار دے گی۔ اس سے آئے دن یہی خوف لاحق رہتا کہ عین اس کے امتحانات کے دنوں میں خاندان میں کوئی تقریب نہ آ جائے اور اسے وہاں بھیج دیا جائے، کیونکہ اس سے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ خیر سے تینوں مامیاں ایک سی ہی تھیں، بازاروں میں خریداری کے لیے جاتی اور 600 کی فرائی مچھلی کھاتی، 1500 پر ایک کام والی نہیں رکھ سکتی تھی کہ جو دن میں ایک بار صفائی ہی کر جاتی۔ وہ نوالے توڑ کر منہ تک جانے کیسے لے جاتی تھیں، جیسی مائیں ویسی اولادیں۔ لڑکیاں وزن کم کرنے کے لیے شام کو 1 گھنٹہ چھت پر تیز تیز چہل قدمی کرتی اور آوازیں دے کر پانی رفو سے منگواتی۔ رفو کو تو ان سب نے مل کر جن بنا ہی ڈالا تھا۔ سب کے کپڑے دھلتے ہی استری ہو کر ہینگ کر کے الماری میں لٹکانے ہوتے۔ بجلی کا کیا بھروسہ، کب چلی جائے اور کب کس جوڑے کی ضرورت پڑ جائے۔ رفو ساتھ ساتھ کپڑے دھوتی اور خشک ہو جانے والے کپڑوں کو اوپر ہی تخت پر استری کرتی جاتی۔ کسی کو اتنی توفیق بھی نہ ہوتی کہ استری شدہ کپڑے ہی اٹھا کر لے جائے اور اپنی اپنی الماریوں میں رکھ لے۔ وہ درجنوں ہینگرز اٹھا کر سیڑھیاں اترتی اور ایک ایک کر کے سب کی الماریوں میں رکھتی۔ میری نیلی سینڈل دیکھی ہے رفو؟ وہ کپڑے پر کپڑا نچوڑ رہی ہوتی، گرمی میں ہلکان ہو رہی ہوتی، پھر بھی کوئی نہ کوئی اپنا کام لے کر آ جاتا۔ باجی آپ کی الماری کے نچلے خانے میں رکھی ہیں، مجھے تو نظر نہیں آئی، آ کر دے دو بھائی۔ وہی اٹھ کر پانی نہ پینے والی عادت، بس سب کام کرے کرائے مل جائیں۔ وہ سارے کام چھوڑ کر نیچے جاتی، الماری کے نچلے خانے سے سینڈل نکال کر دیتی، پھر سے اوپر آتی۔ ہر بچے بڑے بوڑھے جوان کے کپڑے، جوتے، بیگ، زیورات، استعمال کی دوسری چیزیں اسے ازبر تھیں، حتیٰ کہ بالوں میں لگانے والی پنوں اور جرابوں کا بھی اسے ہی معلوم ہوتا۔ ظاہر ہے رکھتی وہ تھی، نکال کر دیتی وہ تھی، تو اسے ہی معلوم ہونا تھا کہ کہاں کیا رکھا ہے، کس کا رکھا ہے۔ ہر تقریب میں جانے سے قبل ایسی ہی صورتحال ہوتی۔ لڑکے اور باکمال تھے، عین وقت پر شرٹس ہاتھ میں پکڑے وہ جھٹ پٹ دھو کر جلدی سے استری کرتی، اندر سے مسلسل رفو رفو کی آوازیں آ رہی ہوتی، میری فلاں سینڈل، فلاں بندے، فلاں دوپٹہ۔ جاتے جاتے مامی کو یاد آتا کہ چائے ہی پی لی جائے یا تھوڑی بہت روٹی ہی کھا لی جائے، نہ جانے وہاں کب تک کھانا ملے۔ تیار ہونے تک وہ اسے خوب نچا کر رکھتے، چلے جاتے تو اسے بہت آرام ملتا، پیچھے صرف ماموں ہی گھر میں رہ جاتے اور اسے ماموں کے رات کے کھانے کے لیے ہی گھر چھوڑا جاتا، اور خود وہ منگنی، نکاح، سالگرہ کی تقریب میں چلے جاتے۔ وہ جلدی جلدی سب کے کمرے سمیٹتی، سردی ہوتی تو سب کے لحاف کمبل نکال کر ان کے بستروں پر رکھتی، گرمی ہوتی تو صحن میں بستر لگا دیتی۔ ماموں کھانا کھاتے سو جاتے اور وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ کارٹون دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا، ٹی وی لگا کر کارٹون دیکھتی، جاگنا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، وہ آرام سے جاگ سکتی تھی۔ 1-2 بجے تک وہ ان سب کے آنے تک جاگتی رہتی۔ وہ آتے تو نئے سرے سے ہنگامہ کرتے، چیزیں اتار اتار کر پھینک رہے ہیں، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو چائے، کسی کو گرم دودھ، سر درد کی گولی، ساتھ ساتھ دوا، ان سب کی چیزیں سمیٹتی جاتی۔ سب بھی تو اسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ وہ رات کو ہی سب کے کپڑے جوتے سمیٹ لیتی۔ ایک دن منجلی مامی کی بھانجی ملتان سے 2 دن ان کے یہاں رہ کر گئی اور وہ باورچی خانے میں کھڑی کھیر کے بڑے پتیلے میں کفگیر ہلا رہی تھی۔ وہ چائے بنانے لگی تو رفو نے جھٹ کہا کہ وہ بنا دیتی ہے۔ نہ بھئی، اپنے گھر میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی، لیکن اب ضرور پیوں گی۔ وہ مسکرائی۔ مامی جی ناراض ہوں گی، میں چائے بنا کر دیتی ہوں۔ تم سے اب چائے بنوائی رفو تو خدا بہت ناراض ہوگا۔ توبہ رفو، تم کتنا کام کرتی ہو، انسان ہو کہ مشین۔
اپنی آرام دہ زندگی پر نظر ڈال کر مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی، کہاں ہم ناشکرے اور کہاں تم صابر، اتنا کام کر کے بھی نہ تھکنے والی۔ یہ انسان اور مشین والی بات اس نے چند اور لوگوں کے سامنے بھی کی۔ منجلی مامی تو بانجی کا لحاظ کر کے چپ ہو گئیں، باقی دو برا مان گئی۔ اتنا پڑھایا لکھایا کھلایا، تھوڑا کام کر دیتی تو کیا جاتا، ہر امتحان میں اول آتی ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتی، باقی بچے کیوں نہیں آتے، اتنا وقت پڑھتی ہے تو ہی پاس ہوتی ہے نا۔ بھانجی فاخرہ تو تھوڑی سی شرم دلا کر چلی گئی، لیکن الٹا سب نے فاخرہ کو ہی منہ پھٹ اور بدتمیز کہا۔ منجلی مامی کو غصہ تو آیا، لیکن بھانجی تو اپنی ہی تھی نا۔ ایسے ہی ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں چھوٹی مامی کے بھائی کے بچے اور بھاوج مسقط سے رہنے کے لیے آئے۔ ان کا ہفتہ 15 دن سب کے یہاں باری باری رہنے کا ارادہ تھا۔ ان کے تینوں بچے رفو کے دیوانے ہو گئے۔ رفو دن میں انہیں 3 بار نہلاتی، ان کے لیے پانی ابال کر بوتلوں میں بھر کر رکھتی، ٹوتھ پیسٹ کو برش پر لگا کر دیتی۔ مامی نے ایک بار بتا دیا تھا کہ یہ بچے کیا کیا کھاتے ہیں اور تازہ بنا ہی کھاتے ہیں۔ وہ جس بچے کو بھوک لگتی تب اسے تازہ پکا کر دیتی۔ شام کو رفو باجی کے ساتھ ضد کر کے قریبی پارک میں چلے جاتے، جہاں رفو باجی ان کے ساتھ ہر طرح کے کھیل کھیلتی۔ باقی گھر والے تو ان سب سے دور ہی تھے، بچے شور بہت کرتے تھے تو وہ بچوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ رفو انہیں گود میں اٹھا انگلی پکڑ کر ساتھ لیے گھومتی، وہ بھی ساتھ چپکے رہتے۔ مامی کی بھاوج اگلے گھر جانے لگیں تو رفو کو مانگ لیا کہ جب تک مسقط واپس نہیں جاتی رفو کو ان کے ساتھ کر دیں۔ چھوٹی مامی تو خوشی خوشی اجازت دے دیتی، پر مسئلہ باقی سب کا تھا۔ پھر بھاوج کے ہاتھوں طائف دلوائے سب کو اور پھر رفو کو اجازت ملی جانے کی۔ رفو ان کے ساتھ ہو گئی۔ بچوں کے لیے وہ صرف کام کرنے والی نہیں تھی، وہ اس سے پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ خوش رہتے تھے اور انہیں وہ سنبھال بھی بہت اچھے سے لیتی تھی۔ ساہیوال، سانگھڑ، پنڈی، ایبٹ آباد، رفو ہر جگہ ان کے ساتھ رہی۔ ان 3 بچوں کے کام 1.5 کنال کے اس اتنے بڑے گھر کے مقابلے میں کم ہی تھے۔ بچے آئس کریم کھاتے تو پہلے باجی کے منہ میں ڈالتے، پھر خود کھاتے۔ ہر شہر کے بازار سے بھابھی نے خریداری کی تو رفو کو بھی ڈھیروں چیزیں لے کر دیں۔ بچے اٹھا کر چیزیں رفو کو پکڑاتے کہ یہ لیں، تو بچوں کی ماں نے بھی خندہ پیشانی سے بل دیا۔ واپسی پر ساری خریداری اور 1000 ریال انہوں نے رفو کو دیے۔ رفو نے حسب عادت آتے ہی سب چھوٹی مامی کو دے دیے، تو چھوٹی مامی نے شیخی ماری کہ ان کی بھابھی رفو کو سونے میں تول کر گئی ہے۔ ان کے ناپ کی جو جوتیاں اسے لے کر دی گئی تھی وہ تک مامی نے اسے نہ دی، اور رفو کو افسوس بھی نہیں تھا۔ اس نے چند کتابیں لی تھی اور وہ اسی کے پاس رہنے دی گئی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کپڑے جوتے یہ سب اسے بھی بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ان کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اگر اسے نہیں دیے جا رہے تو ٹھیک ہے، وہ لالچی اور خواہشوں کی غلام نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کا کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص مار کھائے جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مارتے ہی جائیں۔ اگر کوئی چپ رہے تو اسے گونگا ہی سمجھ لیا جائے، کوئی حکم مانے تو اسے غلام ہی بنا لیا جائے، اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو خدا کی پوچھ پڑتال کو بھی بلا دیا جائے، اگر فرائض ادا نہ کر سکیں، حقوق بلا دیے جائیں تو صرف ایک کام ضرور کرنا چاہیے، خدا کا خوف۔ وہاں جو پکتا تھا وہ نہیں کھاتی تھی، جو بچتا تھا وہ کھاتی تھی۔ بنا پکوڑے کی کڑی، سبزی میں بچے آلو، گوشت کے سالن کا شوربہ، کھیر پکتی، سب کے حصے الگ الگ نکال کر نام دے کر رکھ دیے جاتے۔ وہ پتیلا صاف کرتی، مامی کہتی جتنی کھیر پتیلے کے پیندے سے لگی ہوتی ہے اس سے 2 بندے سیر ہو جائیں۔ رفو اتنی سیر ہو جاتی تھی کہ فریج میں رکھی کھیر پر ایک نظر بھی نہ ڈالتی۔ وہ تو مامی ہی کہہ دیتی تھی کہ پتیلا صاف کر لے، ورنہ وہ بھی نہ کرتی۔ اس نے اپنے اندر بھوک جاگنے ہی نہیں دی تھی۔ سردیوں کے خشک میوے، گرمیوں کے پھلوں کے کریٹ اس نے کبھی زبان سے رال ٹپکانے نہیں دی تھی۔ سب جانتے تھے وہ کوئی پھل نہیں کھاتی۔ اخروٹ کو توڑتے اسے کسی نے کبھی نہ دیکھا۔ عید اور دوسرے تہواروں پر بہت کیک مٹھائی آتی، بعد میں لڑائی ہوتی کہ کہاں گئی، اتنی مٹھائی آئی تھی، کون کھا گیا، کس نے زیادہ کھائی، کس نے کم کھائی، لیکن اس سب میں بھی کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ بچہ جانتا تھا کہ وہ مٹھائی نہیں کھاتی۔ اس نے اچھے وقت میں ہی خود کو اس شخص سے پرے کر لیا تھا۔ مامیاں اس سے پیسوں کے حساب کرواتی، الماری میں رکھواتی، جانتی تھی رفو مر جائے گی مگر ایک پیسے کا ہیر پھیر نہیں کرے گی۔ وہ جس ماحول میں جیسے بھی رہ رہی تھی، اس نے خود کو اکیلے اتنا مضبوط کیا تھا، وہ ہر سبق خود کو ایک بار یاد کروا کر بھولتی نہیں تھی، اس پر قائم رہتی تھی۔ منجلی مامی زنیرہ کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اس کے خالہ زاد کے ساتھ بات طے تھی۔ فی الحال تو سب بہت جوش و خروش سے تیاریاں کر رہے تھے۔ سارا دن بازاروں میں گھوما جاتا، ڈھیروں سامان اٹھا کر وہ گھر لاتی۔ بازار گھر کے قریب ہی تھا، سامان زیادہ ہو جاتا تو اسے سامان دے کر گھر رکھ کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ گھر رکھ جاتی تو پھر ہانپتی کانپتی انہیں بازار میں ڈھونڈ کر جا لیتی۔ شام تک ایسے ہی چلتا رہتا۔ وہ تو آتے ہی کمرے بند کر کے آرام کرنے لگتی۔ رفو دوپٹوں کو ٹانگوں پر باندھ کر باورچی خانے میں آ جاتی۔ کالج سے آنا، پھر بازار جانا، پھر بازار سے 3-4 چکر، اتنا وزن اٹھا کر لانے سے اس
کی ٹانگیں ٹوٹنے والی ہو جاتی۔ 2 ماہ بعد اس کے امتحانات تھے۔ وہ 12ویں میں تھی اور گڑیا 13ویں میں، تو اسے یقین تھا کہ شادی عین اس کے امتحانات کے دنوں میں رکھ دی جائے گی۔ تاریخ رکھتے وہ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ رفو کے تو امتحانات ہیں، ذرا آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ تیاریاں تو یہی بتا رہی تھیں کہ شادی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ وزن اٹھا کر چلتے وہ اتنا نہیں ڈگمگائی تھی جتنا یہ سوچ کر کہ اس کے امتحانات کا کیا ہوگا۔ خوف سے اسے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی، رونا بھی آتا تھا۔ اس بار بھی ہر صورت اسے اول ہی آنا تھا، ورنہ کون آگے اس کی فیس بھرتا۔ پوزیشن نہیں لے گی تو آگے کیسے پڑھے گی؟ اور اگر صرف پاس ہی ہو گئی تو مطلب اس کی تعلیم ختم۔ وہ تو پاس ہونے کے قابل بھی نہیں پڑھ رہی تھی۔ کالج میں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ مشکل سے ہی پاس ہوگی۔ وہ 2-3 مہینے بعد کے خوف میں مبتلا تھی کہ اس پر اس سے بڑی دوسری مصیبت آ گئی۔ بڑی مامی کے لاڈلے بانجی کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کے امریکہ سے آنے کا ہی انتظار تھا۔ آ گیا تھا تو شادی فوراً 15 دن بعد کی طے کر دی گئی۔ اتنی افراتفری تھی، کام کرنے والے 10 بھی کم تھے۔ وہاں سے فون آیا اور مامی نے اسے کپڑے رکھ لینے کے لیے کہا۔ پہلی بار کپڑے رکھتے وہ رو رہی تھی۔ مسئلہ کام کرنا نہیں تھا، مسئلہ صرف اس کے امتحانات تھے۔ 15 دن پہلے اسے وہاں بھیج رہے تھے، یعنی اب 15 دن وہ کالج نہیں جا سکے گی۔ روتے ہوئے اس نے کتابیں بھی ساتھ رکھ لی۔ اسلام آباد جانا تھا اسے۔ مامی نے ٹرین میں بٹھا دیا، وہاں سے وہ آ کر لے گئے۔ گھر کافی بڑا تھا، کام بھی زیادہ تھا، دوسرے ملکوں سے چند مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان سب کی کنفرم فلائٹس پر ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ 2 اور کام والیاں بھی تھیں جو مہمان دبئی، انگلینڈ، امریکہ سے آئے تھے۔ ان کے الگ الگ کام تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ ہدایات دیتے کہ کس طرح کا کھانا کھائیں گے، کتنے بجے تک کھائیں گے، کیسی چائے پئیں گے، کیسی کافی۔ رفو باقی 2 کی نسبت ان کی پسند کے ذرا قریب قریب کام کر دیتی تھی۔ کافی بہت اچھی نہیں بنتی تھی، لیکن تھوڑی اچھی بن جاتی تھی۔ وہ شکریہ کہہ کر پی لیتے تھے۔ ان میں سے انگلینڈ سے آئی ایک خاتون کو شوگر اور بلند فشار خون کا مسئلہ تھا۔ ان کے کھانے پینے میں خاص احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ وہ صبح سویرے چہل قدمی کے لیے جاتی تھی۔ اچھی مشفق خاتون تھی۔ لاہور سے مامی بھی آ گئی، دوسرے مہمان بھی آ گئے۔ پہلی فرصت میں اس نے مامی کے سارے کپڑے نکال کر استری کیے اور انہیں ان کے کمرے کی الماری میں ترتیب سے لٹکا دیا۔ مامی کو عادت تھی واش روم میں جا کر رفو کو تولیہ کے لیے آوازیں دیتی۔ مایوں کے لیے لڑکی والوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئیں تو رفو آوازیں دیتی رہی۔ ان کے ایک ہاتھ کا پھولوں کا گجرا نہیں مل رہا تھا، وہ کہیں رکھ کر بھول گئی تھی، اور اب رفو بھاگ بھاگ کر وہ گجرا ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ لے مامی جی، وہ مامی کے کمرے کے واش روم سے لے کر آئیں۔ مامی نے ہاتھ آگے کیے، وہ پہنانے لگی۔ یہ آپ کی بھانجی ہے؟ انگلینڈ والی خاتون نے حیرت سے مامی کی طرف دیکھا۔ مامی کو ہاں کہنے میں بہت تامل ہوا۔ اٹھ کر اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ رفو گجرے پہنا کر جا چکی تھی۔ یہ لڑکی رفو روز ان کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جاتی تھی۔ اکثر انہیں چکر آ جاتے تھے تو وہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتی تھی، اور روز اتنی صبح صرف رفو ہی جاگ رہی ہوتی تھی، باقی سارے گھر والے اور دونوں کام والیاں بھی سو رہی ہوتی تھی۔ انہیں لگا وہ بھی کوئی کام والی ہے۔ وہ رفو کا نام جانتی تھی اور بس۔ وہ ان کی کوئی رشتہ دار ہے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح چہل قدمی کے دوران ان کی معلومات میں اور اضافہ ہوا۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ مشین کی طرح کام کرتی لڑکی کالج بھی جاتی ہے۔ وہ فجر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کر اپنی کتابیں پڑھ لیتی تھی، باقی سب تو 10 بجے اٹھتے تھے تو وہ اس دوران کافی کچھ پڑھ لیتی تھی۔ ان خاتون، جنہیں سب رضیہ بھابی کہتے تھے، کے ساتھ چہل قدمی سے واپس آ کر وہ پھر سے پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ انہوں نے اس کے اماں ابا کے بارے میں پوچھا، چند اور سوالات کیے۔ اسی دن شام کو جس کمرے میں وہ تینوں کام کرنے والیاں سوتی تھیں، وہ آئیں اور اس کی کتابیں دیکھنے لگیں۔ بہت خوش ہوئیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ وہ انگلینڈ سے اکیلی ہی اپنے دیور کے بیٹے کی شادی کے لیے آئی تھی۔ بڑی مامی ذرا ان سے چڑتی تھی۔ ایک بار انہوں نے سب کے سامنے کہہ دیا جب وہ سب کو ناشتہ کروا رہی تھی، رفو بچے بس بیٹھ کر تم بھی ناشتہ کر لو، میں کر چکی ہوں ناشتہ۔ ان کے کہنے پر رفو پریشان سی ہو گئی۔ چلو پھر جا کر آرام کرو، کتنا کام کرتی ہو تم یہاں شادی میں شرکت کے لیے آئی ہو یا کام کرنے؟ مامی نے گھور کر پہلے رضیہ بھابی کو دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ بہن الگ پہلو بدل رہی تھی، اس لیے انہیں یہ اپنی جیٹھانی ناپسند تھی۔ آگے پیچھے تو کبھی کسی کی شادی میں آئی نہیں، اس بار آ گئی۔ اب مامی اور ان کی بہن یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہاں کام کے لیے ہی آئی ہے، کیونکہ آخر وہ ان کے میاں کی سگی بھانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اور آخری اولاد۔ مایوں سے ڈولکی اور ڈولکی سے مہندی آ گئی۔ رفو کے کاموں میں ذرا سا فرق پڑا۔ رضیہ بھابی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی تھیں، بہت تعریف کرتی تھیں اس کے ہاتھوں کے پکے پھلکوں کی چائے کی۔ رضیہ بھابی کو کم ہی لفٹ کروائی جاتی تھی۔ پہلے تو 2 بیٹے تھے جن کی وجہ سے انہیں پوچھ بھی لیا جاتا تھا، اب تو وہ دونوں بھی انگلینڈ میں اپنی مرضی سے شادی کر چکے تھے، تو اب ان کے آگے پیچھے کیوں رہا جائے۔ وہ گڑیا کے سینڈل صاف کر رہی تھی جب رضیہ بھابی کو یہ دیکھ کر حقیقتاً بہت افسوس ہوا۔ گڑیا اپنے جوتے تو کم از کم خود صاف کرو، بہن ہے تمہاری، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے۔ گڑیا قریب ہی بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ گڑیا شرمندہ ہو گئی۔
رفو میں خود کر لوں گی۔ لیکن مامی کو بہت غصہ آیا سن کر، مشکل سے ہی اپنی زبان اندر رکھی، اپنی بہن کا جا کر سر کھایا۔ ان کی بنی ٹھنی بیٹی کیا اپنے سینڈل خود صاف کرے گی؟ میں تو خود بہت عاجز ہوں اس سے آپا، بہن نے الٹا شکوہ کیا۔ اب اگر یہ کچھ بولی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ توڑ دینا، وہ ہنسنے لگی۔ بارات آ گئی، ولیمہ اور چند دن اور گزار کر وہ سب لاہور واپس آ گئے، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد رضیہ بھابھی اپنی دیورانی اور دیور کو لے کر حافظ عبدالرحمن کے گھر موجود تھی۔ کیوں لائی ہو تم اسے یہاں؟ بڑی مامی کو بہنوئی کو دکھانے کے لیے خاطر مدارت کرنی پڑ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی لاہور سے خریداری کرنی ہے، آنا ہی پڑا۔ دوپہر میں رفو بھی کالج سے آ گئی تھی، آتے ہی اپنے کاموں میں لگ گئی۔ مہمانوں کے لیے جلدی جلدی کھانا میز پر لگایا، روٹی بنائی، پھر ان کے لیے مامی کے کہنے پر 2 الگ الگ کمروں کی اچھی طرح صفائی کی۔ وہ آرام کرنے گئے تو اس نے باقی کام بھی سمیٹ لیا۔ رات تک سبھی ماموں ایک ایک کر کے آگے پیچھے آ گئے۔ رات کا کھانا کھا کر تینوں ماموں اور تینوں مامیوں کے ساتھ رضیہ بھابھی نے اپنے چھوٹے بیٹے جبران کے لیے رافعہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ ماموں کو تو ٹھیک ٹھاک بات سمجھ میں آ گئی، بڑی مامی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یہی حال ان کی بہن کا تھا۔ وہ تو شادی شدہ ہے، مامی نے لب کھولے تھا، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ علیحدگی کے لیے کیس فائل کیا ہوا تھا اس نے، 10 دن پہلے ہی باقاعدہ طلاق ہو چکی ہے۔ جذباتی فیصلہ تھا جبران کا۔ شادی 9 ماہ بھی نہیں چلی، ہر طرح سے کامیاب کرنے کی کوششیں کی لیکن طلاق ہو ہی گئی۔ ماموں تو سوچ میں گم چپ رہے۔ مامی کو بہت آگ لگی، ایک کو نہیں بسایا تو دوسری کو کہاں بسائے گا؟ اب ہماری لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے۔ یہ میرے دیور اور آپ کے بہنوئی بیٹھے ہیں، ان سے جانچ پڑتال کر لیں کہ جبران کیسا ہے۔ میں جبران کی ذمہ داری لیتا ہوں، دیور صاحب جھٹ بولے۔ مامی کھول کر رہ گئی۔ اگر کرنی ہی تھی جبران کی شادی تو اور لڑکیاں مر گئی تھی، ان کی گڑیا بھی تو تھی۔ ہمیں نہیں اعتبار بھائی، کون جانے وہاں کون کیسا ہے اور کیا کرتا ہے۔ مامی نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے جبران کو یہاں آنے کے لیے کہہ دیا ہے، آپ لوگ اس سے مل لیجیے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑے ماموں سے پوچھ رہی تھی۔ آ جائے جبران، مل لیتے ہیں اس سے، انکار کس بنا پر کریں گے آپ کو؟ ماموں فوری انکار تو کیا انکار ہی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہ انکار کریں، ابھی نہیں کرنی ہمیں اس کی شادی، اتنی سی تو ہے، دیکھ لیں گے اس کی شادی بھی۔ بڑی مامی کا اب بس نہیں چل رہا تھا۔ میرے دیور ذمہ داری لے رہے ہیں، کیا آپ کو ان کا بھی اعتبار نہیں؟ انہوں نے صاف اور سیدھا صرف بڑے ماموں سے پوچھا۔ اعتبار ہے ان پر، بڑے ماموں نے جھٹ کہا۔ بچے سے ایک غلطی ہو گئی، اپنی مرضی سے شادی کی، اس بار اس نے اختیار مجھے دیا۔ آپ کی بھانجی ہیرا ہے، آپ کا احسان ہوگا مجھے یہ ہیرا دے دیں، آج کل ایسی بچیاں کہاں ملتی ہیں۔ ماموں کا سینہ فخر سے پھول گیا، شادی تو انہیں اس کی کرنی ہی تھی، اس طرح بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ کب آ رہا ہے جبران؟ انہوں نے اپنی بیوی کو صاف نظر انداز کر کے کہا۔ آج کل میں ہی، بس اس کے آتے ہی نکاح کر دیں گے ہم، آپ جب چاہیں رفو کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کی ہوئی۔ رضیہ بھابھی خوش ہوئیں، تینوں مامیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ کرنا ہی تھا تو گھر میں آگے پیچھے لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، ایک رفو ہی ضروری تھی۔ رضیہ بھابھی رفو کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ کر اگلی صبح ہی اسلام آباد چلی گئی۔ بڑی مامی نے اپنے شوہر کی خوب خبر لی، رفو کو خوب بھڑکایا کہ جا کر ماموں سے صاف صاف کہہ دے کہ نہیں کرنی شادی وادی، گڑیا کی کر دیں، تجھے میں اپنے پاس رکھوں گی، زبیر کی دلہن بناؤں گی۔ لیکن انکار کرنا تو رفو کو سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اور پھر وہ بڑی مامی اور رضیہ خاتون میں صاف صاف فرق کر سکتی تھی۔ مامی کو اس نے جھجکتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، ماموں کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ مامی کو تو آگ ہی لگ گئی۔ ہفتے بعد ماموں جبران سے ملنے اسلام آباد گئے، اور ٹھیک 2 دن بعد وہ لوگ نکاح کرنے آ گئے۔ رفو کو اپنے ناپ کا اپنا جوڑا ملا، جوتے اور زیورات ملے۔ جبران جیسے شاندار لڑکے کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گھر کی کام والی کو ایسے شاندار لوگ ملے ہیں۔ ایسا شاندار دولہا صرف تینوں ماموں ہی خوش تھے، باقی سب کو سانپ سونگھ چکا تھا، نہ خود دیتے تھے نہ کسی کو دیتے دیکھ سکتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے۔ نکاح کروا کر جبران اس کے کاغذات لے کر چلا گیا، اور اس کے امتحانات کے لیے رضیہ خاتون پاکستان میں ہی رہ گئیں۔ اس کا نکاح کیا ہوا، مامیوں نے اس پر جی جان سے کام لاد دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خندہ پیشانی سے کام کیا۔ وہ چند دنوں کی مہمان ہے اور پھر وہ چلی جائے گی، یہ کسی نے بھی نہ سوچا۔ جیسے تیسے اس نے امتحانات دیے، اور رضیہ خاتون اسے 10 دن بعد اپنے ساتھ لے کر انگلینڈ چلی گئی۔ دن ہفتے مہینے گزرے، رفو کو اس گھر میں کام والی کے روپ میں ہی یاد کیا جاتا رہا۔ وہاں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ زنیرہ کی شادی کے لیے اس نے 20,000 بھیجے، پھر گاہے بگاہے وہ ان کے لیے کوٹ سویٹر جوتے گھڑیاں پرفیوم بیچتی رہی۔ پہلے وہ فون کرتی تو ماموں ہی بات کر لیتے، اور اس کے بار بار کہنے پر بھی کوئی مامی اس سے بات نہ کرتی۔ کبھی کبھار گڑیا سلام دعا کر لیتی، پھر ایک ایک کر کے مامیاں اس سے باتیں کرنے لگی، اس سے کچھ نہ کچھ منگوا لیتی تھیں، وہ بیچ دیتی تھی۔ برہان انگلینڈ جا کر پڑھنا چاہتا ہے،
بلوا لو۔ گڑیا کے لیے کسی وہیں کی جاننے والی فیملی سے رشتہ درکار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بھول گئے کہ رفو نامی لڑکی کبھی ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے خادم بنی کھڑی رہا کرتی تھی۔ جبران کے دوست کی فیملی جو لاہور میں ہی رہتی تھی، ان سے رفو نے مامی کی بات کرا دی گڑیا کے رشتے کے لیے۔ چند مہینوں بعد برہان بھی انگلینڈ پڑھنے چلا گیا۔ ہاسٹل میں کمرہ ملنے تک رفو نے اسے اپنے پاس رکھا، اس کے لیے اپنے گھر میں کمرہ سیٹ کیا۔ برہان وہاں 2 مہینے رہا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس گھر میں سب لوگ اپنے اپنے کام خود کرتے تھے۔ جبران اپنی پلیٹ اپنا گلاس خود اٹھا کر دھوتا تھا، اپنے جوتے خود پالش کرتا، اپنی شرٹ دھوتا، کمرہ اور کچن بھی صاف کر لیتا۔ رفو نوکری بھی کر رہی تھی، شام کی کلاسز بھی لیتی تھی۔ مقامی اخبار میں اس کے آرٹیکلز بھی چھپتے تھے۔ رات کو سب فارغ ہو کر ٹی وی دیکھتے، جبران کھانا بھی بنا لیتا، میز پر لگا بھی دیتا۔ رفو دوسرے کام دیکھ لیتی، اس کی بیٹی کی دیکھ بھال اس کی دادی کرتی، بازار کی ساری خریداری جبران کے پاپا کرتے۔ ویکینڈ پر وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے، سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے تھے، اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے اپنے کام خود کرتے تھے، کسی دوسرے کو آواز نہیں دیتے تھے کہ آؤ اور آ کر مجھے پانی پلا دو، یا میرے کپڑے استری کر دو، یا مجھے کھانا نکال کر دے دو۔ برہان نے بھی اپنی شرٹ خود استری کرنا سیکھ لی، بکھرے ہوئے کچن کو سمیٹنا بھی۔ ہاسٹل گیا تو ویکینڈ پر وہ رفو کے گھر آ جاتا، جب جاتے ہوئے اسے طرح طرح کے کھانے پکا کر ساتھ دیتی۔ سال بعد وہ گھر گیا تو سارا دن چلنے والی ٹی وی کو بند کر دیا، ٹی وی صرف رات کو لگے گا، وہ بھی صرف 2 گھنٹے۔ سن لو سب، وہ چلایا اور بہن بھائی ڈر گئے۔ سارا دن سونے والی اپنی ماں، بہن اور تائی چچی کو وہ خوب سناتا، رفو کی مثالیں دیتا، اپنے ابا، تایا اور چچا کو بھی خوب اچھی طرح سمجھا دیا۔ گھر اور گھر کی خواتین پر ذرا توجہ دیں اور سختی کریں۔ گھر میں 3 کام والیاں رکھی تھیں، اس نے 2 کو فارغ کروایا۔ یہ جو اتنی ڈھیر عورتوں کا گھر میں موجود ہے نا، یہ کام کرے گھر کے، FA BA کر کے گھر بیٹھتی ہیں، کھاتی ہیں اور سو جاتی ہیں۔ تایا چچا نے اس کی خوب حمایت کی۔ نیلوفر درخشاں کو لے جا کر اس نے کالج میں داخل کروا دیا، کہتی تھی بس اور نہیں پڑھا جاتا۔ ایک اچھے قابل استاد کو ان کے ٹیوشن کے لیے رکھا، سختی سے ان کے اور اپنی ماں کو سمجھایا کہ کسی صورت کوئی پڑھائی نہ چھوڑے۔ اس کا خیال تھا کہ پڑھنے کے مواقع نہیں بھی ہیں تو بھی کیسے بھی کر کے پڑھو، اور وہاں رہنے والوں کے پاس کون سی سہولت نہیں تھی، پھر بھی میٹرک میں، FA میں، BA میں انگریزی، اسلامیات، ریاضی میں فیل ہو جاتے، یا فیل ہو کر بس کر کے ہی بیٹھ جاتے کہ کیا کرنا اتنا پڑھ لکھ کر۔ یہ ایک برہان ہی تھا جسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور مغربی ملک میں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کے لوگ تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، ٹرین میں، بس اسٹاپ میں، شاپنگ مال میں، سڑک پر چلتے، جہاں انہیں وقت ملتا ہے کتاب، اخبار، میگزین کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کام کرتے رہتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جیسے آج کام کا آخری دن ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، علم اور عمل، تعلیم اور کام، یہی 2 چیزیں تبدیلی لاتی ہیں، انقلاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں موجود ہر فرد ان سے کیوں دور ہے؟ جو فرد، جو قوم اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتی ہے، کامیاب رہتی ہے، جو نہیں کرتے وہ تباہ ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔